کوانٹم ریڈز میں خوش آمدید۔ اگر آپ فزکس، سائنس اور کائنات کے حیرت انگیز رازوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ ہی کے لیے ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں ہم فزکس کی مشہور اور اہم کتابوں، سائنسی نظریات اور کائنات کے جو بھی دلچسپ حقائق ہیں ان کو بہت ہی آسان اور دلکش انداز میں پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو اگر آپ علم اور سائنس کی دنیا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ابھی کوانٹم ریڈز کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس دلچسپ علمی سفر کا حصہ بنیں۔ مجھے تو اس سفر کا بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ تو آج ہم ایک ایسے سائنسی راز کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جس نے 20ویں صدی کے سب سے بڑے دماغ کی نیندیں اڑا دی تھی، البرٹ آئنسٹائن کی۔ ہاں، وہ انسان جس نے کائنات کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ذرا تصور کرے کہ ایک ایسا انسان اپنی زندگی کے آخری 30 سال ایک ایسے نظریے کی تلاش میں صرف کر دے جو بظاہر ناممکن معلوم ہوتا ہو۔ ایک ایسا خواب جو کائنات کی تمام قوتوں کو ایک ہی مساوات میں سمو سکے۔ جی، ایک ہی اصول میں۔ تو آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم ممتاز طبیعت دان برائن گرین کی مشہور کتاب دی ایلیگنٹ یونیورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور اس پہلے حصے میں ہم کتاب کے پہلے باب ٹائیڈ اپ ود اسٹرنگ پر بات کریں گے، جس کا بنیادی نام ہے دی ایج آف نالج۔ ہمارا آج کا مقصد اس پورے علمی سفر کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ جدید سائنس کو موجودہ دور میں کن بڑی رکاوٹوں کا سامنا ہے اور آئنسٹائن کے اس خواب کی یعنی یونیفائیڈ فیلڈ تھیوری کی تعبیر کیسے ممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سفر واقعی کائنات کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ بدل دے گا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بحث نہیں ہے۔ جب ہم آئنسٹائن کے اس خواب کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایسے جامع ڈھانچے کی تلاش میں تھے جو قدرت کی تمام بکھری قوتوں کو یعنی ایک دھاگے میں پرو سکے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، شاید اس لیے کہ اس وقت سائنس کا علم ادھورا تھا۔ جی بالکل، اس دور میں بہت سی چیزیں نامعلوم تھیں، مگر آج اتنی دہائیوں کی حیرت انگیز سائنسی پیش رفت کے بعد ہم اس خواب کی تعبیر کے بہت قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہمیں اس کی جڑ تک پہنچنا ہے تو ہمیں جدید فزکس کے 2 ستونوں کو دیکھنا ہوگا۔ اور وہ 2 ستون ہماری موجودہ سائنس کی بنیاد ہیں۔ بالکل۔ تو پہلا ستون ہے جنرل ریلیٹیوٹی۔ یہ نظریہ کائنات کی بہت بڑے پیمانے پر وضاحت کرتا ہے، جیسے ستارے، کہکشائیں اور کائنات کا پھیلاؤ۔ ایگزیکٹلی۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ خلا اور وقت یعنی اسپیس اور ٹائم کوئی ساکت پس منظر نہیں ہے، بلکہ ایک ہموار اور لچکدار چادر کی طرح ہیں۔ ہاں، جس میں بھاری چیزیں جھول یا خم پیدا کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف ہے کوانٹم میکینکس، جو بالکل دوسری انتہا پر کام کرتی ہے۔ جی، یہ نظریہ ایٹمی اور ذیلی ایٹمی سطح پر کائنات کی وضاحت کرتا ہے، مالیکیولز، ایٹم اور کوارکس۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ دونوں نظریات اپنے اپنے دائرہ کار میں ناقابل یقین حد تک درست ہیں۔ پچھلی 1 صدی کی تمام سائنسی ترقی، چاہے ایٹم کی ساخت ہو یا ستاروں کی حرکت، سب انہی دونوں نظریات کی مرہون منت ہیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے کہ آئنسٹائن نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال ان کو جوڑنے میں لگا دیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں نظریات اپنے موجودہ ڈھانچے میں ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں، سخت دشمن ہیں ایک طرح سے۔ یعنی بنیادی مسئلہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے؟ بالکل۔ دیکھیں، مشہور ماہر طبیعیات جان ویلر نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، کوانٹم فوم۔ کوانٹم کی جھاگ؟ ہاں، جب ہم کائنات کو انتہائی چھوٹی سطح پر دیکھتے ہیں، الٹرا مائکروسکوپک سطح پر، تو خلا ہموار نہیں رہتی، وہاں شدید اور پرتشدد لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ لہریں جنرل ریلیٹیوٹی کے ہموار خلا کے تصور کو، جو ہم نے ابھی لچکدار چادر کی بات کی، اسے تباہ کر دیتی ہیں؟ بالکل تباہ کر دیتی ہیں۔ ہم اسے ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں آپ ایک ہوائی جہاز سے سمندر کو دیکھ رہے ہیں۔ بلندی سے پانی بالکل ہموار شیشے کی طرح پرسکون نظر آتا ہے۔ یہ جنرل ریلیٹیوٹی ہو گئی، دور سے ہموار اور پرسکون۔ صحیح۔ اب فرض کریں آپ ایک چھوٹی سی کشتی میں بالکل سمندر کی سطح پر ہیں، طوفانی لہریں ہیں، پانی اچھل رہا ہے، جھاگ ہی جھاگ ہے۔ یہ کوانٹم میکینکس ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟
کیا یہ صرف بلیک بورڈ کی کوئی مساوات ہے یا حقیقت میں کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ عام حالات میں ہم یا تو بہت بڑی چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا بہت چھوٹی چیزوں کا، تب تو گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں کائنات انتہائی بھاری اور انتہائی چھوٹی دونوں ایک ساتھ ہوتی ہے۔ جیسے کہ بلیک ہول کے مرکز میں؟ ایگزیکٹلی بلیک ہول کے مرکز میں ایک بہت بڑے ستارے کا مادہ سکڑ کر ایک انتہائی چھوٹے نقطے میں جمع ہو جاتا ہے۔ وزن بہت زیادہ ہے تو جنرل ریلیٹیوٹی چاہیے، سائز بہت چھوٹا ہے تو کوانٹم میکینکس چاہیے۔ اور کائنات کے آغاز میں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، بگ بینگ کے وقت؟ 100%۔ اس وقت بھی کائنات انتہائی چھوٹی اور بے پناہ بھاری تھی۔ جب ان مقامات پر دونوں نظریات کو ایک ساتھ لاگو کیا جاتا ہے تو مساوات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ٹوٹ پھوٹ کا مطلب؟ وہ غلط جواب دینے لگتی ہیں؟ وہ ایسے جواب دیتی ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، مثلاً ان کے نتائج انفینٹی یا لامحدود آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ فزکس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری سمجھ میں بہت بڑی خامی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اسی مقام پر اسٹرنگ تھیوری کا وہ وعدہ سامنے آتا ہے جو کائنات کو دیکھنے کا انداز بدل دیتا ہے۔ بالکل، اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ کائنات کے تمام ذرات اصل میں بے جان نقطے نہیں ہیں۔ ہاں، بلکہ یہ ننھی ایک جہتی یعنی ون ڈائمینشنل لرزتی ہوئی ڈوریاں ہیں یا اسٹرنگز ہیں۔ اور ان کی جسامت کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتی۔ یہ اتنی چھوٹی ہیں کہ ان کا اوسط سائز پلانک لینتھ کے قریب ہے۔ پلانک لینتھ مطلب 1 سینٹی میٹر کے 1 اربویں حصے کے بھی 1 ارب میں حصے سے اربوں گنا چھوٹی۔ جی، ہمارا ذہن اسے عام طریقے سے سوچ ہی نہیں سکتا۔ برائن گرین نے بہت کمال مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک عام ایٹم کو اتنا بڑا کر دیں کہ وہ پوری کائنات کے برابر ہو جائے تو اسٹرنگ تھیوری کی یہ چھوٹی سی ڈوری صرف ایک اوسط درخت کے برابر ہوگی۔ پوری کائنات کے مقابلے میں صرف ایک درخت؟ حیران کن ہے۔ لیکن اسٹرنگ تھیوری کا سب سے بڑا وعدہ تو کچھ اور ہے نا، کائنات کی موسیقی والا حصہ۔ ہاں، یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح وائلن یا گٹار کی تار کے مختلف ارتعاش مختلف دھنیں اور نوٹ پیدا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح ان کائناتی ڈوریوں کے مختلف ارتعاش مختلف ذرات بناتے ہیں۔ مطلب اگر ڈوری ایک خاص انداز میں لرز رہی ہے تو وہ الیکٹران ہے، اور تھوڑا مختلف انداز میں لرزیں تو وہ کارک بن جائے گی۔ بالکل، حتیٰ کہ کشش و ثقل کو منتقل کرنے والا ذرہ گریویٹون وہ بھی انہی ڈوریوں کی ایک خاص دھن ہے۔ اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر چیز، تمام مادے اور تمام قوتیں دراصل ایک ہی بنیادی تار کی مختلف دھنوں کا نتیجہ ہیں۔ یہ تو واقعی ایک کائناتی سمفونی ہے، کائنات ایک عظیم الشان موسیقی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، یہ لرزتی ڈوریاں یہ اس بنیادی تنازع کو کیسے حل کرتی ہیں؟ وہ جو لامحدود جواب آ رہے تھے وہ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ یہ اسٹرنگ تھیوری کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تار چونکہ ایک صفر ہجوم والا نقطہ نہیں ہے بلکہ اس کی تھوڑی سی لمبائی ہوتی ہے، اس لیے یہ انتہائی چھوٹی سطح کی پرتشدت لہروں کی گہرائی میں گرنے سے بچ جاتی ہے۔ یعنی وہ کوانٹم فوم کی لہروں کو اس طرح محسوس نہیں کرتی جیسے ایک بے جان نقطہ محسوس کرتا؟ بالکل، وہ اپنے اس تھوڑے سے پھیلاؤ کی وجہ سے خلا کے اس کھردرے پن کو ان دراڑوں کو دھندلا یا ہموار کر دیتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی خردری سڑک پر اگر آپ چھوٹی سی پن پھینکیں تو وہ دراڑ میں پھنس جائے گی، لیکن اگر ایک لمبی چھڑی رکھیں تو وہ دراڑ کے اوپر سے گزر جائے گی۔ کیا زبردست مثال دی ہے آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی وجہ سے مساوات میں آنے والا وہ لامحدودیت کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کے درمیان صلح ہو جاتی ہے اور دونوں متضاد نظریات آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ واہ! اگر ہم آج کی اس بہت ہی گہری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو ہم نے دیکھا کہ کیسے جدید فزکس 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک طرف بھاری اور بڑی چیزیں اور دوسری طرف چھوٹی چیزیں، اور کس طرح اسٹرنگ تھیوری نے مادے کے تصور کو یکسر بدل کر کائنات کو ایک دھن میں پرونے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی جست ہے۔ بے شک، لیکن اس سے ایک اہم سوال بھی جنم لیتا ہے کہ عام سامعین کے لیے ہمارے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ یہ علم صرف کتابوں اور لیبارٹریز تک محدود نہیں ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری کائنات کوئی بے ترتیب اور بکھری ہوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی خوبصورت اور مربوط نظام کے تحت چل رہی ہے۔ ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے، ایک ہی دھاگے سے۔ جی، ایک ایسا نظام جہاں سکون ہے اور ایک ناقابل یقینی ہم آہنگی موجود ہے۔ بہت خوب، اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔
آئندہ حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کائنات کے بارے میں ہمارے پرانے تصورات کیسے بدلے اور فضا و وقت یعنی اسپیس اور ٹائم کا وہ اصل معمہ کیا ہے جو ہم سب کو الجھائے ہوئے ہے۔ وہ بھی ایک بہت ہی سنسنی خیز موضوع ہوگا۔ بالکل ہوگا۔ اور آج کی اس نشست کے اختتام پر میں سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نیا زاویہ، ایک فکر انگیز خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ضرور۔ اگر کائنات کا ہر ذرہ ایک ہی جیسی لرزتی ہوئی ڈوریوں سے بنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے جسم کو بنانے والے مادے اور اربوں نوری سال دور کسی دمکتے ستارے کو بنانے والے مادے میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں سوائے ارتعاش کے؟ جی، فرق صرف ان ڈوریوں پر بجائے جانے والی دھن کا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم محض اس کائنات کو دیکھنے والے یا اس کا مطالعہ کرنے والے خاموش تماشائی نہیں ہیں، بلکہ خود اس کائناتی موسیقی کا ایک زندہ اور گونجتا ہوا حصہ ہے؟ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کر دینے والا خیال ہے۔ ہم سب اس کائناتی سمفنی کا حصہ ہیں۔ بالکل۔ سامعین کو اس خوبصورت خیال پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ہم آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ علم اور سائنس کے اس دل فریب سفر میں اگلی بار پھر ملاقات ہوگی۔ اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کے اس سیشن کا موضوع مشہور ماہر طبیعیات برائن گرین کی کتاب دی ایلیگنٹ یونیورس کا حصہ دوم ہے، جس کا عنوان ہے دا ڈائلیما آف اسپیس ٹائم اینڈ دی کوانٹا۔ جی، اور یہ بہت ہی کمال کا حصہ ہے۔ مطلب اس میں ہم طبیعیات کے سب سے بڑے درد سر پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو مضامین اور نوٹس ہیں ان کے مطابق آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ جدید طبیعیات کے دو سب سے بڑے ستون یعنی جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس آپس میں آخر ٹکراتے کیوں ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ دونوں نظریات اپنے اپنے دائرے میں تو بالکل پرفیکٹ ہیں۔ مطلب بڑی چیزوں کے لیے ایک قانون ہے اور انتہائی چھوٹی چیزوں کے لیے بالکل دوسرا۔ ہاں، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کائنات کی سب سے بڑی چیزوں کے قوانین کائنات کی سب سے چھوٹی چیزوں کے قوانین کی مکمل ضد ہیں۔ چلیں اس کائناتی الجھن کو ذرا تفصیل سے سلجھاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ موضوع واقعی طبیعیات کی دنیا کا سب سے بڑا حل طلب راز ہے۔ جب ہم کائنات کو ایک وسیع تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں دو بالکل مختلف دنیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک طرف ستاروں اور کہکشاؤں کی دنیا ہے، جی ہاں، جہاں سیارے گردش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ قوانین ہیں جو انتہائی خوردبینی سطح پر مادے کی بنیادی ساخت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تجربہ گاہوں میں یہ دونوں 100% درست ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب ہم ان دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ بالکل، جب بڑی اور چھوٹی دنیا کے ان قوانین کو ایک ہی ریاضیاتی مساوات میں ملایا جاتا ہے تو پوری کائنات کی ریاضی بکھر کر رہ جاتی ہے۔ اور یہ جاننا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، دراصل کائنات کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں وقت اور فضا کے اس تصور کو توڑنا ہوگا جو ہم انسان صدیوں سے مانتے آئے ہیں۔ ہاں، کیونکہ عام زندگی میں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو پوری کائنات میں ایک ہی رفتار سے گزر رہا ہے۔ یعنی ایک سیکنڈ زمین پر موجود ہر شخص کے لیے برابر ہے۔ لیکن پھر البرٹ آئنسٹائن کی اسپیشل ریلیٹیوٹی آئی اور اس نے طبیعیات کی دنیا میں ایک دھماکہ کر دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ فضا اور وقت جامد نہیں ہے، بلکہ دیکھنے والی کی حرکت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، جو کہ عام منطق کے بالکل خلاف ہے۔ اسپیشل ریلیٹیوٹی نے فضا اور وقت کو الگ الگ خانوں سے نکال کر ایک ہی لچکدار چادر میں بن دیا، جس کو ہم اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ اسپیس ٹائم۔ جی، اور آئنسٹائن کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ اس نے بتایا کہ کائنات میں کوئی بھی چیز مطلق یا ایبسولوٹ نہیں ہے سوائے روشنی کی رفتار کے۔ روشنی ہمیشہ ایک ہی رفتار سے سفر کرتی ہے، چاہے دیکھنے والا کسی بھی رفتار سے حرکت کر رہا ہو۔ بالکل، اور چونکہ روشنی کی رفتار کو ہر حال میں مستقل رہنا ہے، اس لیے کائنات کو ایک سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ حرکت کرنے والی چیزوں کے لیے وقت کو سست ہونا پڑتا ہے اور فاصلوں کو سکڑنا پڑتا ہے۔ اس کائناتی سمجھوتے کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے، سلم اور جم کی۔ ہاں، وہ ٹرانس ایم گاڑی والی مثال۔ بالکل۔ فرض کریں سلم ایک نئی اسپورٹس کار ٹرانس ایم خریدتا ہے اور وہ اسے ایک سیدھے ٹریک پر 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹریک کے باہر ایک اور شخص جم کھڑا ہے جو سلم کی گاڑی کا وقت نوٹ کر رہا ہے۔
باہر کھڑے جم کی گھڑی کے مطابق سلم کو وہ فاصلہ طے کرنے میں ٹھیک 30 سیکنڈ لگتے ہیں۔ لیکن سلم کے لیے وقت مختلف ہوگا۔ ہاں، اگر سلم اپنی گھڑی دیکھے تو اس میں 30 سیکنڈ نہیں بلکہ 29.9999 اور آخر میں 5.2 سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ یعنی تیز حرکت کرنے والے شخص کے لیے وقت واقعی تھوڑا سا سست ہو گیا۔ اگرچہ یہ فرق اتنا معمولی ہے کہ عام گھڑیوں سے محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ ثابت کرتا ہے کہ تیز رفتاری سے وقت کی رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے۔ اور میں بتاتی ہوں کہ اس کی سائنسی وجہ کیا ہے۔ جی ضرور، کیونکہ یہ تصور واقعی ذہن کو چکرا دینے والا ہے۔ اس کے لیے ایک گہرے تصور کو اپنانا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اسپیس ٹائم کے اندر ہر وقت روشنی کی رفتار سے سفر کر رہی ہے۔ مطلب ہم سب بھی اس وقت روشنی کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو کرسی پر بیٹھے ہیں۔ بالکل، بظاہر یہ عجیب لگتا ہے، لیکن ہماری کائنات کے 4 ابعاد یا ڈائمینشنز ہیں، 3 فضا کے اور 1 وقت کا۔ ہمارا مجموعی سفر ان چاروں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی لمبائی، چوڑائی، اونچائی اور وقت۔ ہاں، تو اگر کوئی چیز فضا میں بالکل رکی ہوئی ہے تو اس کا سارا سفر وقت کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ چیز فضا میں تیزی سے حرکت کرنا شروع کرتی ہے تو وقت کے اندر اس کا سفر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ سلم کی گاڑی فضا میں تیز جاری تھی، اس لیے وقت کی ڈائمینشن میں اس کی حرکت سست پڑ گئی۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی اصول کے تحت اگر کوئی چیز فضا میں مکمل روشنی کی رفتار سے سفر شروع کر دے تو وقت میں اس کا سفر بالکل تھم جائے گا۔ جیسے روشنی کے ذرات، جنہیں فوٹونز کہتے ہیں، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ کائنات کے آغاز میں پیدا ہونے والا فوٹون آج بھی اسی عمر کا ہے، کیونکہ اس کے لیے وقت گزرتا ہی نہیں۔ یہ بات اپنے آپ میں کتنی حیران کن ہے۔ واقعی حیران کن ہے۔ لیکن یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تیز حرکت سے وقت سست ہو جاتا ہے، مگر اسپیشل ریلیٹیوٹی کے اس قانون نے کہ کوئی بھی چیز روشنی سے تیز سفر نہیں کر سکتی، ایک اور تاریخی مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔ ہاں، سر آئزیک نیوٹن کے کشش ثقل کے نظریے والا مسئلہ۔ بالکل، اس وقت تک نیوٹن کے نظریے کو سائنس کی حتمی سچائی مانا جاتا تھا۔ اور نیوٹن کا نظریہ یہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور یہ کھچاؤ فوری طور پر کام کرتا ہے، بغیر کسی تاخیر کے۔ اس نظریے نے 200 سال تک سیاروں کی گردش کی بالکل درست پیشگوئیاں کی تھیں، لیکن جب آئنسٹائن نے کہا کہ کائنات میں کوئی بھی سگنل روشنی کی رفتار سے تیز نہیں پھیل سکتا، تو یہ ایک بہت بڑا سائنسی تضاد بن گیا۔ بالکل، کیونکہ نیوٹن کے مطابق تو کشش ثقل فوری عمل کرتی ہے۔ اسے ایک خیالی صورتحال سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کریں سورج کسی نامعلوم وجہ سے اچانک غائب ہو جائے، تو نیوٹن کے قوانین کے مطابق زمین فوراً اپنے مدار سے نکل کر خلا میں بھٹکنے لگے گی۔ یعنی زمین کو اسی لمحے پتہ چل جائے گا کہ سورج کی کشش ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، لیکن روشنی کو تو سورج سے زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ تو کیا کشش ثقل کا اثر روشنی سے بھی تیز سفر کرتا ہے؟ آئنسٹائن کے نظریے کے مطابق تو یہ ناممکن تھا۔ اور اسی تضاد کو دور کرنے کے لیے آئنسٹائن نے 10 سال کی محنت کے بعد جنرل ریلیٹیوٹی کا نظریہ پیش کیا، جس نے فضا اور وقت کی تعریف ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس نے کشش ثقل کو ایک نئے انداز میں پیش کیا نا؟ بالکل، جنرل ریلیٹیوٹی کے مطابق کشش ثقل کوئی پراسرار نادیدہ رسی نہیں ہے جو 2 چیزوں کو آپس میں کھینچ رہی ہو، بلکہ کوئی بھی بھاری مادہ فضا کی چادر یا فیبرک آف اسپیس میں خم یا وارپس پیدا کرتا ہے، اور یہی خم دراصل کشش ثقل ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آئنسٹائن نے فضا کو ایک لچکدار چادر کی طرح پیش کیا ہے۔ کیا اس تصور کو ہم روزمرہ کی کسی آسان مثال سے واضح کر سکتے ہیں تاکہ سننے والوں کو یہ خم اور کشش ثقل کا تعلق پوری طرح سمجھ آ سکے؟ اسے ہم ایک بڑی ربڑ کی چادر یا ٹریمپولین کے ذریعے بہت آسانی سے سمجھا سکتے ہیں۔ تصور کریں کہ ایک بہت بڑی ربڑ کی چادر کو چاروں طرف سے کھینچ کر باندھا گیا ہے۔ اگر اس خالی چادر پر ایک چھوٹی سی گولی لڑکائی جائے تو وہ بالکل سیدھے راستے پر جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ سیدھی جائے گی۔ اب فرض کریں کہ اس چادر کے بالکل بیچ میں ہم نے ایک بھاری باؤلنگ بال رکھ دی ہے۔ باؤلنگ بال کے وزن سے چادر بیچ میں سے دب جائے گی اور اس کے ارد گرد ایک گہرا گڑھا پڑ جائے گا، ایک خم آ جائے گا اس میں۔ جی، اب اگر وہ چھوٹی گولی دوبارہ لڑکائی جائے تو وہ سیدھی جانے کے بجائے اس باؤلنگ بال کے گرد بنے ہوئے گڑھے کے کناروں پر گول گول گھومنے لگے گی۔
تو یہاں وہ بھاری باؤلنگ بال ہمارا سورج ہے اور وہ چھوٹی گولی ہماری زمین ہے؟ بالکل صحیح۔ سورج اپنی بے پناہ کمیت کی وجہ سے فضا کی چادر کو موڑ دیتا ہے اور زمین اس مڑے ہوئے راستے پر سفر کرتی ہے جسے ہم مدار کہتے ہیں۔ تو پھر سورج کے غائب ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ سورج کے غائب ہونے کی صورت میں یہ چادر فوراً اپنی جگہ پر واپس نہیں آئے گی، بلکہ اس میں ایک لہر پیدا ہوگی جو روشنی کی رفتار سے سفر کرے گی۔ اس لہر کو زمین تک پہنچنے میں وہی 8 منٹ لگیں گے اور تب تک زمین اپنے مدار میں ہی گھومتی رہے گی۔ کمال ہے۔ تو جنرل ریلیٹیوٹی نے ستاروں اور سیاروں کی حرکت کی گتھی تو سلجھا دی اور کائنات کی ایک بہت ہی ہموار اور لچکدار تصویر پیش کر دی، لیکن سائنسدانوں کی تسلی یہاں نہیں ہوئی۔ ظاہری بات ہے، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ اصول کائنات کی اتنی بڑی چیزوں پر لاگو ہوتے ہیں تو کیا ایٹموں اور ان کے اندر موجود ذرات پر بھی یہی قوانین لاگو ہوں گے؟ اور جب انہوں نے جدید آلات سے اس خوردبینی دنیا میں جھانکا تو انہیں ایک ایسا جھٹکا لگا جس نے طبیعت کی بنیادیں ہلا دیں، کیونکہ اس سب سے چھوٹی سطح پر چیزیں ہموار چادروں کے قانونوں پر نہیں چل رہی تھیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب طبیعت کلاسک فزکس سے نکل کر ایک بالکل نئی اور عجیب و غریب دنیا میں داخل ہوئی جسے کوانٹم میکینکس کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا واقعی بہت عجیب ہے۔ بے حد عجیب۔ ایٹم سے بھی لاکھوں گنا چھوٹی سطح پر دنیا میں کچھ بھی حتمی یا یقینی نہیں ہے۔ کلاسک فزکس کا ماننا تھا کہ کائنات ایک مشین کی طرح ہے، موجودہ حالت کا علم ہو تو مستقبل کی درست پیشگوئی کی جا سکتی ہے، لیکن کوانٹم میکینکس کہتی ہے کہ خوردبینی سطح پر ہر چیز کا فیصلہ صرف امکانات یا پروبیبلٹیز پر ہوتا ہے۔ وہاں حتمی پیشگوئی کرنا ناممکن ہے، اور اسی غیر یقینی صورتحال کو جرمن ماہر طبیعیات ورنر ہائزنبرگ نے اپنے مشہور غیر یقینی کے اصول یا انسرٹنٹی پرنسپل میں بیان کیا تھا۔ جی ہاں، یہ اصول طبیعت کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے ایک معمہ رہا ہے۔ آپ اسے کیسے بیان کریں گی؟ یہ اصول بنیادی طور پر کیا کہتا ہے؟ ہائزنبرگ کا اصول بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ کائنات میں بعض چیزوں کے جوڑے ایسے ہیں جنہیں ایک ہی وقت میں 100% درستگی کے ساتھ نہیں ناپا جا سکتا۔ مثال کے طور پر کسی بھی ذرے جیسے الیکٹران کی پوزیشن اور اس کی رفتار، یعنی وہ کہاں ہے اور کس تیزی سے کہاں جا رہا ہے۔ جی، اگر کوئی آلہ الیکٹران کی پوزیشن کو بالکل درست ناپنے کی کوشش کرے گا تو اس کی رفتار کے بارے میں معلومات مکمل طور پر غیر یقینی ہو جائیں گی، اور اگر رفتار درست ناپی جائے گی تو یہ علم کھو جائے گا کہ وہ ذرہ اس وقت کس جگہ موجود ہے۔ اور یہ کوئی ہمارے ناپنے والے آلات کی خامی نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ آلات کی خامی نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ساخت ہی ایسی ہے۔ کائنات بنیادی سطح پر دھندلی اور غیر یقینی ہے۔ اس غیر یقینی پن کے نتائج اتنے حیران کن ہیں کہ وہ ہماری روزمرہ کی منطق کو پوری طرح مسترد کر دیتے ہیں۔ اگر میں ایک پلاسٹک کی گولی کو 10 فٹ موٹی کنکریٹ کی دیوار پر ماروں تو عام فزکس کے مطابق وہ ٹکرا کر واپس آ جائے گی۔ ظاہر ہے اس میں دیوار کو توڑنے کی توانائی تو نہیں ہے۔ ہاں، لیکن کوانٹم سطح پر ذرات کے ساتھ کچھ اور ہی ماجرا پیش آتا ہے۔ خوردبینی ذرات کے معاملے میں ایک مظہر سامنے آتا ہے جسے کوانٹم ٹنلنگ کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ چونکہ ذرات کی پوزیشن ہائزنبرگ کے اصول کے تحت غیر یقینی ہوتی ہے، اس لیے اس بات کا ایک چھوٹا سا مگر حقیقی امکان موجود ہوتا ہے کہ وہ ذرہ دیوار کے اس پار پایا جائے۔ کمال ہے، یعنی وہ دیوار کے آر پار گزر سکتا ہے۔ جی، کوانٹم فزکس کے مطابق ذرات کائنات کے خالی پن سے اتنی توانائی ادھار لے سکتے ہیں کہ وہ ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ کے پار گزر جائیں، بشرط یہ کہ وہ اس ادھار لی گئی توانائی کو انتہائی قلیل مدت میں واپس کر دیں۔ اور آپ کو معلوم ہے، جدید ٹیکنالوجی میں مائکرو چپس اور ٹرانزسٹرز اسی کوانٹم ٹنلنگ کے اصول کی بدولت کام کرتے ہیں۔ تو یہاں آ کر ایک بہت بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی ہے جو پوری کائنات کو ایک ہموار، لچکدار اور پرسکون ربڑ کی چادر کے طور پر پیش کرتی ہے، اور دوسری طرف کوانٹم میکینکس ہے جو کہ کہتی ہے کہ کائنات خوردبینی سطح پر توانائی ادھار لینے اور غیر یقینی پن کا شکار ہے۔ بالکل، یہی وہ بنیادی ٹکراؤ ہے جو ہمارے اس تفصیلی جائزے کا اصل موضوع ہے۔ اگر ہم اسی فضا کو انتہائی قریب سے دیکھیں تو وہ کیسی نظر آئے گی؟ اگر فضا کو ایک عام خوردبین سے دیکھا جائے تو وہ خالی اور پرسکون ہی لگے گی، لیکن اگر اسے زوم ان کرتے کرتے
1 अरबवें के अरबवें हिस्से तक ले जाया जाए, जिसे प्लांक लेंथ कहते हैं, यानी 10 की ताकत -33 सेंटीमीटर, तो फजा की वो हमवार चादर बिल्कुल गायब हो जाती है। हमवार चादर गायब हो जाती है? जी, हाइजेनबर्ग के उसूल के तहत इस इंतहाई छोटी सतह पर तवानाई और वक्त में शदीद गैर यकीनी पाई जाती है। फजा एक उबलते हुए पुरतशद्दुद और बेचैन समंदर की तरह बन जाती है, जिसमें तवानाई के बुलबुले और ज़र्रात मुसलसल बन और टूट रहे होते हैं। और इस हंगामा खेज कैफियत को क्वांटम फोम या क्वांटम झाग कहा जाता है। तो इन दो नज़रियात को मिलाने में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि जब माहिरीन रियाजी के कागज़ पर जनरल रिलेटिविटी की हमवार मसावात और क्वांटम मैकेनिक्स की गैर यकीनी मसावात को एक साथ हल करते हैं, तो जवाब लामहदूद या इन्फिनिटी आता है। बिल्कुल, मुसावात बेमायनी हो जाती है। ज़रा रुकिए, मैं ये सोच रहा था कि रियाजी में जवाब लामहदूद आने का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि कायनात फट जाएगी या हमारी समझ में कोई खामी है? ये बहुत अहम सवाल है। जब रियाजी का जवाब इन्फिनिटी आता है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि कायनात में कोई लामहदूद चीज़ पैदा हो गई है। साइंसदानों के लिए इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उनका पेश करदा नज़रिया उस मकाम पर आकर टूट चुका है और काम करना छोड़ गया है। यानी फॉर्मूला फेल हो गया है? जी, आप किसी महदूद जगह में लामहदूद कशिश सकर या लामहदूद तवानाई नहीं रख सकते। जब हमवार फिजा की रियाजी को क्वांटम फोम के पुरदशुद हंगामे पर लागू किया जाता है, तो मसावात फेल हो जाती हैं। दोनों नज़रियात की बुनियादी ज़बान एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ है कि वो एक दूसरे को कबूल करने से मुकम्मल इनकारी हैं। एक सवाल ये भी जहन में उभरता है कि अगर एक नज़रिया बड़ी चीज़ों के लिए बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और दूसरा छोटी चीज़ों के लिए शानदार नताइज दे रहा है, तो साइंसदानों को उन्हें ज़बरदस्ती मिलाने की ज़रूरत ही क्या है? दोनों को अपने अपने दायरे में काम करने दिया जाए। मात और लम्हात हैं जहां इन दोनों नज़रियात का एक साथ लागू होना नागुज़ीर हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक ब्लैक होल के मरकज़ का तसव्वुर करें। वहां एक बहुत बड़े सितारे का तमाम तर मादा सिकुड़कर एक इंतहाई नन्हे से नुक्ते में कैद हो जाता है। अब चूंकि वहां कमियत और कशिश सकल बेपनाह होती है, इसलिए उसे समझने के लिए जनरल रिलेटिविटी की जरूरत पड़ती है। और चूंकि वो जगह हजम में एक एटम से भी छोटी होती है, तो वहां क्वांटम मैकेनिक्स के कवानीन भी लागू होने चाहिए। बिल्कुल सही समझे आप। इसी तरह हमारी कायनात के आगाज यानी बिग बैंग के वक्त पूरी कायनात का मादा एक जर्रे से भी करोड़ों गुना छोटा था। तो जब तक साइंसदान इन दोनों नजरियात को एक करने में कामयाब नहीं हो जाते, इंसानियत कभी नहीं जान पाएगी कि ब्लैक होल के अंदर असल में क्या है या कायनात की तख्लीक के बिल्कुल इब्तिदाई लम्हात में क्या हुआ था। जी, और यही वो मुअम्मा है जिसे हल करने की कोशिश की जा रही है। आज के इस पूरे तफसीली जायजे का निचोड़ ये निकला है कि हमारे पास कायनात को समझने के दो जबरदस्त फ्रेमवर्क हैं, लेकिन वो अप्रोच के लिहाज से इतने मुख्तलिफ हैं जैसे दो अलग अलग जुबानें बोल रहे हों। एक तरफ कशिश सुकल की हमवार कायनात और दूसरी तरफ क्वांटम की थिरथराती खुर्दबीनी दुनिया। इनके दरमियान एक जंग जारी है। लेकिन साइंसदानों को यकीन है कि कायनात के बुनियादी कवानीन में तजाद नहीं हो सकता। खुशकिस्मती से एक ऐसा नया नजरिया मौजूद है जो इस मसले को हल करने की भरपूर सलाहियत रखता है। अगले मरहले में गुफ्तगू का रुख स्ट्रिंग थ्योरी की जानिब मोड़ा जाएगा, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह ये नजरिया ज़र्रात को नुक्तों के बजाय नन्हे थिरफराते हुए धागों या स्ट्रिंग्स के तौर पर पेश करता है। और हम इस कायनाती मौसीकी को समझने की कोशिश करेंगे जो इन स्ट्रिंग्स के इर्तियाश से पैदा होती है और जो तमाम मादे और कशिश सुकल की बुनियाद है और जो शायद इस देरीना तनाज़े को हमेशा के लिए हल कर दे। स्ट्रिंग थ्योरी वाकई तबियत की दुनिया में एक ज़बरदस्त इनकलाब की हैसियत रखती है। ये हमवार चादर और उबलते हुए क्वांटम झाग के दरमियान एक पुल तामीर करने की कोशिश करती है, जो हमें सिखाती है कि कायनात को समझने के लिए मुख्तलिफ ज़ावियों से सोचना कितना ज़रूरी है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक इंतहाई गहरे फलसफियाना सवाल पर गौर करना बनता है। आज के सेशन में हमने देखा कि जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक कायनात का हर वाक़या पहले से तयशुदा है और वक्त एक मुस्तकिल हकीकत के तौर पर मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ
کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ خردبینی سطح پر کائنات میں کچھ بھی حتمی نہیں، سب کچھ محض ایک امکان ہے۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا انسان کی اپنی زندگیوں میں فیصلوں کا اختیار، جسے فری ول کہا جاتا ہے، واقعی وجود رکھتا ہے، یا یہ انسانی فیصلے بھی محض کوانٹم امکانات اور کائنات کے ان طے شدہ اصولوں کا کوئی پیچیدہ کھیل ہے جن پر کسی کا کوئی اختیار نہیں؟ اگر کائنات کی سب سے بنیادی سطح بے چین اور غیر یقینی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری روزمرہ کی یہ پرسکون حقیقت محض ایک سراب ہو؟ اس گہرے سوال پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ جلد ہی اگلے تفصیلی جائزے میں ملاقات ہوگی۔ کوانٹم ریڈز پر جاری اس سفر میں خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ بالکل، اور آج کا موضوع واقعی ایسا ہے جو کائنات کے بارے میں ہمارے صدیوں پرانے نظریات کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ سچ کہا آپ نے۔ ہم مشہور ماہر طبیعیات برائن گرین کی تہلکہ خیز کتاب دی ایلیگنٹ یونیورس کے تیسرے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس حصے کا عنوان ہے دی کاسمک سمفنی، یعنی کائناتی موسیقی۔ ہاں، اور اس میں ہم کتاب کے 6 سے لے کر 9ویں چیپٹر تک کے اہم ترین تصورات کو زیر بحث لائیں گے۔ آج کا ہمارا بنیادی مشن بہت واضح ہے، وہ یہ کہ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو یہ کائنات بہت پیچیدہ اور بکھری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، مطلب ستاروں کے بننے سے لے کر ایٹم کے ٹوٹنے تک ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ الگ الگ قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ یہی تو، لیکن کیا واقعی ایسا ہے، یا پھر اس تمام تر پیچیدگی کی بنیاد میں ایک نہایت سادہ اور واحد اصول کام کر رہا ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی شاندار اور ضروری بحث ہے، کیونکہ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ وہی خواب ہے نا جس کے پیچھے آئنسٹائن نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال لگا دیے تھے۔ جی ہاں، آئنسٹائن ایک ایسی تھیوری کی تلاش میں تھے جو کائنات کے سب سے چھوٹے ذرے سے لے کر سب سے بڑی کہکشاں تک کے قانونوں کو ایک ہی لڑی میں پرو سکے۔ یعنی ایک ایسا فریم ورک جو کائنات کی تمام قوتوں کو اکٹھا کر دے۔ لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور آج ہم جس ماڈل پر بات کر رہے ہیں یعنی اسٹرنگ تھیوری، وہ بنیادی طور پر آئنسٹائن کے اسی نامکمل خواب کو حقیقت کے قریب تر لانے کی سب سے بڑی کوشش ہے۔ اچھا، چلیں اس بات کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ 20ویں صدی کے وسط تک سائنسدانوں کا جو روایتی ماڈل تھا، اس کے مطابق کائنات کے بنیادی ذرات کیسے تھے؟ تب یہ مانا جاتا تھا کہ بنیادی ذرات جیسے الیکٹران اور کوارک بالکل چھوٹے چھوٹے ٹھوس نقطوں کی طرح ہوتے ہیں، ڈاٹس کی طرح۔ یعنی ایک ایسا نقطہ جس کی مزید کوئی اندرونی ساخت نہیں ہے۔ اگر میں الیکٹران کو کاٹنا چاہوں تو آپ اسے مزید حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے۔ اسے کائنات کی آخری اور سب سے چھوٹی اینٹ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن پھر اسٹرنگ تھیوری میدان میں آتی ہے اور اس پورے روایتی تصور کو سرے سے اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ یہیں سے کائنات کی اصل خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔ اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ اگر ہم موجودہ ٹیکنالوجی کی حدوں سے کروڑوں گنا زیادہ گہرائی میں جا کر دیکھیں، مطلب 1 میٹر کے اربویں حصے کے اربویں حصے تک، بالکل، وہاں جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ جسے ہم ایک ٹھوس نقطہ سمجھ رہے تھے وہ دراصل کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ اس کے بجائے ہر ذرہ ایک انتہائی باریک دھاگے یا ڈوری پر مشتمل ہے، سٹرنگز پر۔ اور یہ ڈوری کسی ربر بینڈ کی طرح مسلسل لرز رہی ہے، حرکت میں ہے۔ جی، اور یہاں مجھے کتاب میں دی گئی ایک مثال بہت پسند آئی جو اسے سمجھنا انتہائی آسان بنا دیتی ہے۔ وہ وائلن والی مثال نا؟ میں نے بھی اپنے نوٹس میں یہ بات خاص طور پر لکھی ہوئی ہے کہ سٹرنگز کی لرزش، جیسے وائلن کی تار مختلف آوازیں پیدا کرتی ہے، ویسے ہی بنیادی سٹرنگز کی مختلف لرزشیں الیکٹران یا کوارک جیسے ذرات پیدا کرتی ہیں۔ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ وائلن میں چند ہی تاریں ہوتی ہیں، لیکن موسیقار ان تاروں کو مختلف انداز میں چھیڑ کر بے شمار دھنیں پیدا کرتا ہے۔ تو اگر ہم اسے کوانٹم کی دنیا پر لاگو کریں تو یہ بنیادی سٹرنگز بھی مختلف انداز میں لرزتے ہیں اور نیا ذرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے طبیعت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ الیکٹران کسی ایک خام مال سے بنا ہے اور کوارک کسی دوسرے مادے سے۔ لیکن اب سٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ کائنات میں ہر چیز کا خام مال صرف ایک ہی ہے، وہ یہی لرزتی ہوئی ڈوری ہے۔ بالکل، جب یہ ڈوری ایک خاص انداز میں لرزتی ہے تو وہ الیکٹران نظر آتی ہے،
किसी दूसरे अंदाज में लरजती है तो आप क्वार्क बन जाती है। ये तो वाकई दिमाग घुमा देने वाली बात है। तमाम ज़र्रात महज एक ही तार से निकलने वाली मुख्तलिफ धुनें हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि ज़र्रात की खुसूसियात तो बहुत मुख्तलिफ होती हैं, ख़ास तौर पर उनका वज़न। हाँ, कमियत या मास का फ़र्क। किताब में बताया गया है कि एक टॉप क्वार्क का वज़न एक अप क्वार्क से 40,200 गुना ज़्यादा होता है। अब अगर दोनों एक ही जैसी डोरी से बने हैं तो वज़न में इतना बेपनाह फ़र्क कहाँ से आ गया? क्या इसका ताल्लुक तवानाई से है? सीधी सी बात है। आइंस्टाइन का मशहूर फॉर्मूला E=mc² हमें बताता है कि तवानाई और कमियत एक ही सिक्के के दो रुख हैं। यानी जो डोरी बहुत तेजी से और जोरदार अंदाज में लरज रही है, उसमें तवानाई ज्यादा है। और ज्यादा तवानाई का मतलब ज्यादा कमियत, इसलिए वो तेज लरजती डोरी एक भारी जर्रे यानी टॉप क्वार्क के तौर पर जाहिर होगी। और जो डोरी सुकून से हल्के अंदाज में लरज रही है, उसकी तवानाई कम होगी और वो इलेक्ट्रॉन जैसा हल्का जर्रा बन जाएगी। बिल्कुल। तो मादे की ये पूरी दुनिया और इसका तनव्वु दरअसल एक कायनाती म्यूजिक है। क्या बात है! हर जर्रा इस कायनात के सांस पर बजने वाला एक नोट है। लेकिन बात सिर्फ मादे तक महदूद नहीं है। नहीं, ये स्ट्रिंग थ्योरी का असल कारनामा तो कायनात की कुव्वतों को भी इसी म्यूजिक में शामिल करना है। इस हवाले से किताब का ये निचोड़ बहुत अहम है कि वहदत, कायनात की चारों बुनियादी कुव्वतें और मादा एक ही किस्म की डोरियों की मुख्तलिफ धुनें हैं। इसमें कोई शक नहीं। कशे से सकल हो या बरकी मैग्नेटिसी कुव्वत या फिर एटम के अंदर की न्यूक्लियाई कुव्वतें, ये सब एक ही लड़ी में पिरोई हुई हैं। यानी कुव्वत को मुंतकिल करने वाले ज़र्रात भी डोरियों की लर्जिश ही हैं। यहाँ ग्रेविटॉन का जिक्र बहुत ज़रूरी हो जाता है। ग्रेविटॉन कशिश सकल का जर्रा है। क्वांटम मैकेनिक्स और कशिश सकल को मिलाना पिछली सदी का सबसे बड़ा दर्द-ए-सर था। क्योंकि क्वांटम सतह पर कायनात बिल्कुल पुरसुकून नहीं है, वहाँ बहुत हंगामा होता है। क्वांटम जिटर्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, जब तबैयातदानों ने कशिश सकल को इस हंगामा खेज दुनिया में शामिल करने की कोशिश की तो मसावातें टूट गईं, जवाब लामहदूद आने लगे। बेचैनी एक दूसरे के असर को मनसूख कर देते हैं। मतलब वो एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर काट देते हैं? बिल्कुल। और इसके नतीजे में उस डोरी की मजमूई कमियत बिल्कुल सिफर हो जाती है। और कशिश सिकल के जर्रे को तो सिफर कमियत का ही होना चाहिए ताकि वो रोशनी की रफ्तार से सफर कर सके। ये मनसूखी इतनी बेऐब थी कि साइंसदानों को यकीन आ गया कि कशिश सिकल कुदरती तौर पर स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर मौजूद है। यहीं पर आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अक्सर हम स्ट्रिंग थ्योरी को सुपर स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। तो सवाल ये है कि इन डोरियों में ये सुपर क्या चीज है? हाँ, ये सुपर का लफ्ज कहाँ से आ गया, मैं बताती हूँ। किताब के मुताबिक सुपर सिमेट्री ये नजरिया बताता है कि हर मादे के जर्रे का एक सुपर पार्टनर कुव्वत का जर्रा मौजूद है। बिल्कुल। सुपर सिमेट्री वो रियाजियाती उसूल है जो कायनात के जर्रात को मुतवाजिन रखता है। रोशनी का फोटोन और दूसरी तरफ मादे के जर्रात, जिन्हें हम बोसोन और फर्मियोन कहते हैं। रिवायती स्टैंडर्ड मॉडल में इनको कंट्रोल करना एक डरावना ख्वाब था। अरे हाँ, वो 19 पैरामीटर्स वाला मसला। किताब में जो चांद वाले अमीबा की मिसाल दी गई है वो कमाल है कि स्टैंडर्ड मॉडल में कायनात को मुस्तहकम रखने के लिए 19 मुख्तलिफ नंबर्स को इतनी बारीकी से सेट करना पड़ता है। जैसे जमीन से कोई शख्स राइफल से गोली चलाए और निशाना चांद पर मौजूद एक छोटे से खुर्दबीनी अमीबा पर बिल्कुल दुरुस्त लगे। एक बाल बराबर फर्क भी कायनात का निजाम दरहम बरहम कर देगा। साइंसदानों को ये बहुत गैर फितरी लगता था। और सुपर सिमेट्री ने ये मसला हल कर दिया। जी, सुपर सिमेट्री कहती है कि कुव्वतों और मादे के जर्रात में एक तवाज़ुन मौजूद है। जब क्वांटम दुनिया के हंगामे में कुव्वतों के जर्रात की लर्जिश मुस्बत असर डालती है तो मादे के जर्रात की लर्जिश उतना ही मनफी असर डालती है। बिल्कुल सीसॉ वाले झूले की तरह, जिसके दोनों सिरों पर बराबर वजन हो, वो एक दूसरे को खुद ब खुद मुतवाजिन कर देते हैं। और इस कुदरती तवाजुन की वजह से 19 पैरामीटर्स को जबरदस्ती सेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब स्ट्रिंग थ्योरी ने इस उसूल को अपनाया तो वो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी बन गई। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि हर जर्रे का एक जुड़वां या साथी जर्रा होना चाहिए। यही उसकी सबसे बड़ी पेशगोई है। हर मादे के जर्रे का एक सुपर पार्टनर कुव्वत का जर्रा मौजूद है, जिनके नाम भी बड़े मजे के हैं। इलेक्ट्रॉन का पार्टनर सेलेक्ट्रॉन, क्वार्क का स्क्वार्क और फोटॉन का फोटिनो। नाम तो दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला है कि आज तक किसी लेबोरेटरी में उन्हें देखा नहीं गया।
تو کیا سائنسدان اس غیر موجودگی کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ اس کی ایک بہت سائنسی وجہ ہے۔ حسابات بتاتے ہیں کہ یہ سپر پارٹنر ذرات ہمارے معلوم ذرات کے مقابلے میں بہت زیادہ بھاری ہیں، شاید ایک عام پروٹون سے بھی ہزاروں گنا زیادہ بھاری، اور ہمارے موجودہ پارٹیکل ایکسلریٹرز میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ وہ اتنے بھاری ذرات کو پیدا کر سکیں۔ خیر، ذرات کی دنیا سے نکل کر اب ذرا کائنات کی جہتوں کی طرف آتے ہیں، جو مجھے سب سے زیادہ حیران کن پہلو لگتا ہے۔ ڈائمینشنز کا موضوع تو سائنس فکشن جیسا محسوس ہوتا ہے۔ ہم تو صرف 3 جہتوں سے واقف ہیں، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی، اور ایک جہت وقت کی، کل 4 ہو گئیں۔ لیکن اسٹرنگ تھیوری کی ریاضی تو کچھ اور ہی کہانی سناتی ہے۔ ہاں، میں کتاب سے دیکھ کر بتاتی ہوں۔ اضافی جہتیں، ایکسٹرا ڈائمینشنز۔ اسٹرنگ تھیوری کے مطابق کائنات میں صرف 3 جہتیں نہیں بلکہ 10 یا اس سے زیادہ جہتیں موجود ہیں، جو بہت باریک اور مڑی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد واقعی اتنی زیادہ جہتیں ہیں تو وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کے لیے کالوزا اور کلین کی وہ گارڈن ہوز والی مثال بہت زبردست ہے۔ ہاں، پانی کے پائپ کی مثال۔ فرض کریں آپ بہت دور سے ایک باغ میں رکھے پانی کے پائپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنے فاصلے سے وہ پائپ ایک پتلی سی لکیر لگتا ہے۔ اگر اس پر کوئی چیونٹی چل رہی ہو تو دور سے لگے گا وہ صرف دائیں یا بائیں جا سکتی ہے، یعنی وہ ایک جہتی چیز محسوس ہوتی ہے۔ لیکن قریب جانے پر پتہ چلتا ہے کہ پائپ کی گولائی بھی ہے۔ اب چیونٹی پائپ کے گول گھوم کر بھی چل سکتی ہے۔ تو دور سے جو چیز ایک جہت لگ رہی تھی، قریب جانے پر اس میں ایک مڑی ہوئی دوسری جہت نکل آئی۔ اسی طرح ہماری کائنات میں 3 بڑی پھیلی ہوئی جہتوں کے علاوہ مزید 6 اضافی مکانی جہتیں بھی موجود ہیں۔ لیکن وہ کسی دور دراز جگہ پر نہیں، بلکہ کائنات کے ہر مقام پر، ہر ذرے کے اندر موجود ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اتنی سختی سے مڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے جدید ترین آلات بھی فی الحال اتنی چھوٹی سطح تک دیکھنے سے قاصر ہیں۔ اور ان مڑی ہوئی جہتوں کی شکلیں کوئی بے ترتیب نہیں ہوتی۔ ریاضی میں انہیں کیلابی یاؤ سپیسز کہا جاتا ہے۔ دیکھنے میں اتنی پیچیدہ جیسے کاغذ کو 1000 بار موڑ کر کوئی عجیب سی جیومیٹری بنا دی ہو۔ اور اسٹرنگ تھیوری کا اصل جادو انہی کیلابی یاؤ شکلوں میں چھپا ہے۔ ظاہر ہے، ڈوریوں کو لرزنے کے لیے کوئی جگہ تو چاہیے۔ وہ جگہ انہی اضافی مڑی ہوئی جہتوں کے اندر ہوتی ہے۔ لہٰذا ان کیلابی یاؤ شکلوں کی جیومیٹری ہی یہ طے کرتی ہے کہ ڈوریاں کس طرح لرزیں گی، کون سی دھن پیدا کریں گی اور کون سا ذرہ بنے گا، اس کا وزن کتنا ہوگا اور اس پر کیا چارج ہوگا۔ کائنات کی پوری طبیعت کا انحصار ان چھپی ہوئی جہتوں کی ساخت پر ہے۔ اب سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا اس سب کا کوئی تجرباتی ثبوت بھی ہے؟ ظاہر ہے یہ ریاضی کا ایک انتہائی خوبصورت کھیل تو لگ رہا ہے، لیکن حتمی سچائی تو تجربات سے ہی ثابت ہوتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ایک اسٹرنگ کو براہ راست دیکھنے کے لیے درکار توانائی ہماری پہنچ سے بہت دور ہے۔ شاید نظام شمسی کے برابر ایک مشین بنانی پڑے۔ لیکن امید باقی ہے۔ جنیوا میں موجود لارج ہیڈرون کولائیڈر جیسی مشینوں سے سائنسدانوں کو امید ہے کہ وہ سپر پارٹنر ذرات کو دریافت کر لیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ اسٹرنگ تھیوری کی بہت بڑی جیت ہوگی۔ اس کے علاوہ فریکشنل چارجز کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، ہم نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ چارج مکمل عدد ہوتا ہے، یا کوارکس کے معاملے میں 1/3۔ لیکن اسٹرنگ تھیوری پیشگوئی کرتی ہے کہ اگر ڈوریاں ان کیلابی یاؤ شکلوں کے سوراخوں میں الجھ جائیں تو غیر معمولی چارجز پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے 1/5 یا 1/11۔ اگر کبھی ایسے چارجز دریافت ہوئے تو یہ چھپی ہوئی جہتوں کا مضبوط ثبوت ہوگا۔ اور ایڈورڈ وٹن کا وہ تصور تو بالکل کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتا ہے۔ کائناتی ڈوریوں والا خیال واقعی بہت دلکش ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بگ بینگ کے وقت شاید کچھ خردبینی ڈوریاں کھینچ کر اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ وہ ٹوٹنے کے بجائے فلکیاتی پیمانے تک پھیل چکی ہوں۔ اور اگر آج کسی ٹیلیسکوپ سے کائناتی خرد موجی پس منظر میں ایسی کوئی ڈوری نظر آ جائے تو بس ثابت ہو گیا۔ آپ کو لیبارٹری کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کائنات خود ایک لیبارٹری بن جائے گی۔ کیا زبردست بات ہے۔ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام تصورات انسان کو واقعی ایک سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جب ہم رات کو ستاروں کو دیکھتے ہیں تو یہ جاننا کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اور وہ ستارے ایک ہی کائناتی سمفنی کا حصہ ہیں۔ انسان کا وجود ہو یا زمین،
बुनियादी सतह पर सब कुछ एक ही तरह की लरजती हुई डोरियों से बना है। सब कुछ एक ही धागे से बुना गया है जो मुसलसल एक धुन बजा रहा है। और जैसे जैसे हम इन जिहतों पर गौर करते हैं, नए सवालात खड़े होते हैं। अगर हमारी दुनिया इन कैलाबी याओ शक्लों के अंदर है, तो क्या फजा की ये चादर हमेशा सलामत रहती है? क्या ये इतनी ही मजबूत है जितना हम समझते हैं? यहीं पर कायनात का एक और बड़ा मामला सामने आता है। क्या ये मुमकिन है कि फजा की ये चादर किसी जगह से फट जाए? और अगर ये फट गई तो क्या होगा? क्या कायनात तबाह हो जाएगी या कुछ नया वजूद में आएगा? ये वो पुरस्रार मोड़ है जहां हम आज की नशिस्त को खत्म करते हैं। अपने आने वाले सेशन में हम कायनात की ज्योमेट्री और फजा के फटने के दिलचस्प तसव्वुरात पर बात करेंगे, जो यकीनन कायनात के बारे में हमारे फहम को एक नया जाविया देंगे। तब तक के लिए अपने इर्द गिर्द बिखरी इस कायनात की खामोश और शानदार मौसीकी पर गौर करते रहिए। क्वांटम रीड्स में खुश आमदीद। आज हम ब्रायन ग्रीन की किताब के चौथे हिस्से पर बात करेंगे, जिसमें ये चैप्टर्स शामिल हैं: क्वांटम ज्योमेट्री, टेयरिंग द फैब्रिक ऑफ स्पेस, बियॉन्ड स्ट्रिंग्स, इन सर्च ऑफ एम थियोरी, ब्लैक होल्स, अ स्ट्रिंग एम थियोरी पर्सपेक्टिव और रिफ्लेक्शंस ऑन कॉस्मोलॉजी। जी बिल्कुल, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हिस्सा इस पूरी किताब का सबसे ज्यादा सहरंगीज हिस्सा है। हाँ, चलें इस बात को थोड़ा खोलते हैं। हमारा आज का मिशन ये है कि हम रिवायती फिजिक्स को जरा एक तरफ रखकर खुर्दबीनी सतह की बात करें, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखें कि कायनात के कवानीन कैसे बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। सही, क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में या बड़े पैमाने पर कायनात को देखें तो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी बहुत बेहतरीन काम करती है। बिल्कुल, वो हमें बताती है कि खला या स्पेस एक बहुत ही हमवार और नरम चादर की तरह है जिस पर सितारे और सैयारे मौजूद हैं। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में दाखिल होते हैं। यानी जब हम एटम से भी बहुत छोटी सतह पर खला को देखते हैं। जी हाँ, वहाँ ये नर्म चादर अचानक बहुत ज्यादा हंगामा खेज हो जाती है, एक उखड़ी हुई सतह बन जाती है जिसे क्वांटम फोम कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई तूफान आया हुआ हो। और मसला ये है कि फिजिक्स के ये दोनों अजीम नजरिए, जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, वहां जाकर आपस में बुरी तरह टकरा जाते हैं। और यहाँ जो बात सबसे हैरानकुन है वो ये है कि स्ट्रिंग थ्योरी किस खूबसूरती से इस टकराव को खत्म करती है। तो फिर ये थ्योरी रिवायती ज्योमेट्री को कैसे बदलती है? देखें, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो रिवायती फिजिक्स में हर जर्रे को एक नुक्ता यानी पॉइंट समझा जाता है, और नुक्ते का कोई हजम या साइज तो होता नहीं है। सही। जिसकी वजह से हम खला को लामहदूद हद तक छोटी सतह पर देखने की कोशिश करते हैं, और जब हम सिफर के करीब पहुंचते हैं तो वो क्वांटम फोम का हंगामा शुरू हो जाता है। मतलब हम जितना छोटा करते जाएंगे वो उतना ही उलझता जाएगा। बिल्कुल, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि बुनियादी जर्रा कोई नुक्ता नहीं है, बल्कि एक इंतहाई छोटा धागा या स्ट्रिंग है। और उसका तो एक खास साइज होता होगा? जी, उसकी एक मखसूस लंबाई होती है जिसे प्लैंक लेंथ कहते हैं, और चूंकि उसका अपना एक साइज है तो ये एक खास हद से छोटी चीज को टटोल ही नहीं सकता। स्पैन 12 स्टार्ट स्पैन, क्वांटम ज्योमेट्री, स्ट्रिंग थ्योरी रियाजी के रिवायती ज्योमेट्री के कवानीन को खुर्दबीनी सतह पर बदल देती है, क्योंकि वहाँ एक कम से कम फासला या प्लैंक लेंथ मौजूद है। स्पैन 12 एंड स्पैन बिल्कुल ऐसा ही है। ये स्ट्रिंग्स इस हंगामे को अपने हजम की वजह से हमवार कर देते हैं या स्मीयर आउट कर देते हैं। इस पर किताब में एक बहुत जबरदस्त मिसाल दी गई है, जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। आड़ू की गुठली वाली मिसाल? हाँ, फर्ज करें कि हमारे पास एक आड़ू की गुठली है और हम देखना चाहते हैं कि इसकी सतह पर कितनी झुर्रियां या गड़े हैं। सही। अगर हम इस पर कांच की बड़ी गोलियां मारेंगे तो उन गोलियों के बड़े साइज की वजह से हमें गुठली की बारीकियां नजर नहीं आएंगी। वो गोलियां गड़ों के अंदर जा ही नहीं सकती। जी, वो ऊपर से ही गुजर जाएंगी। लेकिन अगर हम इंतहाई छोटी छर्रे या गोलियां इस्तेमाल करें तो हमें हर एक बारीकी का पता चल जाएगा। फिजिक्स में भी हम चीजों को देखने के लिए तवानाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी में एक अजीब बात होती है। वो ये कि जब हम एक स्ट्रिंग में ज्यादा तवानाई डालते हैं ताकि वो मजीद छोटी चीज को देख सके, तो एक हद के बाद वो स्ट्रिंग
وہ مزید چھوٹا ہونے کے بجائے پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم پلانک لینتھ سے چھوٹی سطح کو کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب اگر ہم پلانک لینتھ سے نیچے جا ہی نہیں سکتے تو پھر جب کائنات سکڑتی ہے، جس کو بگ کرنچ کہتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ صفر تک نہیں جائے گی؟ یہیں پر اسٹرنگ تھیوری کی ایک خاصیت سامنے آتی ہے جسے ڈویلٹی کہتے ہیں۔ یہ ایک ریاضیاتی کمال ہے جو R اور 1/r کے درمیان ہے۔ یعنی اگر R کائنات کا سائز ہے، جی، تو اگر کائنات سکڑتے سکڑتے پلانک لینتھ سے بھی چھوٹی ہونے لگے تو کیا ہوگا؟ اسٹرنگ تھیوری کی مساوات کے مطابق کائنات کا پلانک لینتھ سے چھوٹا ہونا طبعی طور پر اس کے بڑے ہونے کے بالکل مترادف ہے۔ اچھا، مطلب کائنات کا سائز صفر تک نہیں جا سکتا؟ بالکل نہیں۔ ایک کم از کم فاصلے پر آ کر کائنات کا سکڑنا دراصل اس کے پھیلنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ہم اسے بگ کرنچ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، اسے کازمک باؤنس کہا جاتا ہے۔ کائنات ایک خاص حد تک سکڑتی ہے اور پھر وہاں سے واپس اچھل پڑتی ہے۔ یہ تو واقعی ہمارے پچھلے تمام تصورات کو الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن چلیں اس کو ذرا ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ خلا کی اس چادر کی بات ہو رہی ہے، تو کیا خلا پھٹ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت پرانا اور اہم سوال ہے۔ مطلب اگر ہم ربڑ کی شیٹ کو بہت زیادہ کھینچیں تو وہ آخر کار پھٹ جاتی ہے۔ کیا خلا کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ آئنسٹائن کی تھیوری تو کہتی تھی کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ ہاں، آئنسٹائن کا ماننا تھا کہ خلا ہموار ہے اور اگر اس میں شگاف پڑا تو کائنات میں زبردست تباہی مچ جائے گی۔ تو اسٹرنگ تھیوری کا اس پر کیا موقف ہے؟ فضا کا پھٹنا۔ اسٹرنگز کی موجودگی میں فضا کی چادر پھٹ کر دوبارہ جڑ سکتی ہے، جو روایتی فزکس میں ناممکن تھا۔ لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ اگر خلا پھٹتا ہے تو کائنات تباہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں ایڈورڈ وٹن کی ایک بہت بڑی دریافت سامنے آتی ہے۔ نقطہ ذرات کے برعکس اسٹرنگز پھیل کر اس شگاف یا آنسو کے گرد ایک غلاف سا بنا لیتے ہیں، جیسے کوئی ڈھال ہو؟ بالکل، ایک ڈھال کی طرح جو کائنات کو اس شگاف کے تباہ کن اثرات سے بچا لیتی ہے۔ اور یہ شگاف کن شکلوں میں پڑتا ہے؟ یہ کائنات کی چھپی ہوئی اضافی جہتوں میں ہوتا ہے، جنہیں خلابیاؤ شکلیں کہتے ہیں۔ جب یہ شکلیں اندر سے پھٹ کر نئی شکل اختیار کرتی ہیں تو کوئی تباہی نہیں آتی۔ تو پھر اس پھٹنے اور جڑنے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ کچھ تو بدلتا ہوگا۔ اس سے بنیادی ذرات کی کمیت یا ماس میں بالکل نرمی کے ساتھ تبدیلی آتی ہے۔ کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، بس انتہائی تسلسل کے ساتھ ایک بدلاؤ آ جاتا ہے۔ یہ تو قدرت کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کائنات کو محفوظ رکھنے کا۔ لیکن 1980 کی دہائی میں اسٹرنگ تھیوری کے ساتھ ایک عجیب مسئلہ بھی تو پیدا ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ ایک ایسا دور تھا جب سائنسدان کافی پریشان ہو گئے تھے۔ کیونکہ اگر یہ کائنات کی حتمی تھیوری تھی تو اس کا ایک ہی ورژن ہونا چاہیے تھا نا، لیکن تب تک اس کے 5 مختلف ورژن سامنے آ چکے تھے۔ اور یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ہی کائنات کی 5 مختلف حتمی تھیوریز کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر اس الجھن کو کیسے سلجھایا گیا؟ 1995 میں، جس کو دوسری سپر اسٹرنگ بیداری کہا جاتا ہے، ایڈورڈ وٹن نے دوبارہ ایک دھماکہ خیز انکشاف کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ یہ 5 تھیوریز دراصل ایک ہی تصویر کے مختلف حصے ہیں۔ وہ کتاب میں جو اندھے آدمی اور ہاتھی کی مشہور مثال ہے، وہ یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ ہاں، بالکل۔ جس طرح ہر اندھا آدمی ہاتھی کے مختلف حصے کو چھو کر اسے الگ جانور سمجھ رہا تھا، کوئی اسے سانپ سمجھ رہا تھا تو کوئی درخت کا تنا، بالکل اسی طرح طبیعت دان بھی ایک ہی بڑی تھیوری کو الگ الگ سمجھ رہے تھے۔ ایم تھیوری، اسٹرنگ تھیوری کے 5 مختلف ورژن ایک بڑے نظریے ایم تھیوری میں ضم ہو جاتے ہیں، جس میں 11 جہتیں شامل ہیں۔ جی، اور اس کا نام عارضی طور پر ایم تھیوری رکھ دیا گیا۔ اور اس ایم تھیوری نے تو کائنات میں ایک اور جہت یعنی ڈائمینشن کا اضافہ بھی کر دیا۔ مطلب اب 10 کی بجائے 11 جہتیں سامنے آ گئیں، 10 خلا کی اور 1 وقت کی۔ بالکل، لیکن ایم تھیوری نے صرف جہتوں کا اضافہ نہیں کیا، بلکہ ایک اور حیران کن بات بتائی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کائنات کی بنیادی اکائی صرف ایک جہتی دھاگے یا سٹرنگز نہیں ہیں۔ جب توانائی بڑھتی ہے تو یہ دھاگے پھیل کر 2 جہتی جھلیاں یا میمبرینز بن سکتے ہیں۔ اچھا، جنہیں 2 برینز کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر 3 جہتی بلابز یا 3 برینز بھی ہوتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی جہتوں والے اجسام موجود ہو سکتے ہیں۔ اس پورے نظام کو ڈیموکریسی آف برینز کہا جاتا ہے۔
مطلب کائنات صرف ایک طرح کی ڈوریوں پر نہیں چل رہی بلکہ اس میں پوری ایک ورائٹی موجود ہے۔ تو اب ان برینز کے تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایک اور بڑے اسرار کی طرف چلتے ہیں، بلیک ہولز۔ بلیک ہولز پر اسٹرنگ تھیوری کا کام واقعی اس کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ ہاں، کیونکہ بلیک ہولز تو ہمیشہ سے پراسرار رہے ہیں۔ ہاں، ہاکنگ اور بیکنسٹائن نے بتایا تھا کہ بلیک ہولز کے اندر بے پناہ انٹروپی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے اندر بے تحاشا بے ترتیبی ہوتی ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ مطلب بلیک ہولز تو بہت سادہ سمجھے جاتے تھے، صرف ماس، چارج اور سپن والے، تو پھر ان میں اتنی زیادہ بے ترتیبی کہاں سے آ گئی؟ یہ ایک ایسا معمہ تھا جس نے 25 سال تک فزکس کی دنیا کو الجھائے رکھا، اور اس کا جواب ایم تھیوری کے انہی برینز نے دیا۔ وہ کیسے؟ اسٹرومنگر اور وفا نامی دو سائنسدانوں نے ایم تھیوری کے برینز کو استعمال کرتے ہوئے حساب لگایا اور ریاضیاتی طور پر ایک بلیک ہول تیار کیا۔ جیسے انہوں نے کاغذ پر ان برینز کو جوڑ کر ایک بلیک ہول بنایا ہو۔ بالکل، اور جب انہوں نے اسٹرنگ تھیوری کی مدد سے اس کی انٹروپی کا حساب لگایا تو وہ ہاکنگ کی پیشگوئی کے ساتھ بالکل 100% مطابقت رکھتا تھا۔ واہ، اسٹرنگ تھیوری بلیک ہولز کے اندرونی اسرار اور ان کی انٹروپی کی وضاحت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ پہلا موقع تھا جب بلیک ہول کے اندرونی ڈھانچے کو سمجھا گیا۔ اور کتاب میں اس کی جو مثال دی گئی ہے پانی اور برف والی، وہ تو بہت کمال کی ہے۔ ہاں، فیز ٹرانزیشنز کی مثال۔ جس طرح پانی جم کر برف بن جاتا ہے اور ابل کر بھاپ بن جاتا ہے، یعنی ہے تو وہ ایک ہی چیز کی مختلف حالتیں۔ بالکل، تو اسٹرنگ تھیوری نے یہ انکشاف کیا کہ بلیک ہولز اور کائنات کے بنیادی ذرات دراصل ایک ہی مواد کی دو مختلف حالتیں ہیں۔ یعنی اگر ہم کائنات کی شکل بدلیں، وہ جو کلابیاں شکلیں ہیں، تو بلیک ہولز پگھل کر بنیادی ذرات میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سن کر واقعی ذہن گھوم جاتا ہے کہ کائنات کی سب سے خوفناک چیز اور سب سے عام بنیادی ذرہ دراصل ایک ہی چیز سے بنے۔ یہ سب کتنا آپس میں جڑا ہوا ہے۔ چلے اب کاسمولوجی کی طرف آتے ہیں، کائنات کے آغاز کی طرف۔ عام بگ بینگ ماڈل تو کہتا ہے کہ آغاز میں کائنات کا حجم 0 تھا اور کثافت لامحدود تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی، اسٹرنگ تھیوری میں تو پلانک لینتھ سے چھوٹا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر لامحدود کثافت کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، کائنات ایک انتہائی چھوٹے اور گرم نقطے سے شروع ہوئی تھی، لیکن وہ نقطہ 0 نہیں تھا، اور وہاں فزکس کے قوانین ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ اگر کائنات میں اتنی ساری جہتیں ہیں، 10 یا 11، تو صرف یہ 3 جہتیں یعنی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ہی کیوں بڑی ہو کر ہمارے سامنے آئیں؟ باقی کیوں سکڑی رہ گئیں؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے، اور اس کا جواب برینڈن برگر اور وفا کی ریسرچ میں ملتا ہے۔ انہوں نے ربڑ بینڈز کی ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے۔ ربڑ بینڈز کی؟ وہ کیسے؟ فرض کریں کہ ایک سائیکل کی ٹیوب ہے جس پر بہت سارے ربڑ بینڈز لپٹے ہوئے ہیں۔ شروعات میں سٹرنگز کائنات کی تمام جہتوں کے گرد بالکل اسی طرح لپٹے ہوئے تھے اور انہیں پھیلنے سے روک رہے تھے۔ تو پھر یہ 3 جہتیں کیسے آزاد ہو گئیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب سٹرنگز اور اینٹی سٹرنگز آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں۔ ریاضیاتی طور پر یہ ثابت ہوا کہ 3 جہتی خلا میں ان کے آپس میں ٹکرانے کے امکانات سب سے زیادہ تھے۔ اچھا، تو ان کے زیادہ ٹکرانے کی وجہ سے ان 3 جہتوں کے گرد جو ربڑ بینڈز تھے وہ ٹوٹ گئے۔ بالکل، اور جیسے ہی وہ ٹوٹے، یہ 3 جہتیں آزاد ہو کر پھیل گئیں اور بڑی ہو گئیں۔ جبکہ باقی جہتوں میں ٹکراؤ اتنا نہیں ہوا تو وہ آج بھی چھوٹی اور لپٹی ہوئی ہیں۔ یہ سب کتنا حیران کن ہے۔ ہم نے آج دیکھا کہ کس طرح اسٹرنگ تھیوری نہ صرف کوانٹم میکینکس اور کشش ثقل کو ملاتی ہے، بلکہ یہ فضا کے پھٹنے، 11 جہتوں والی ایم تھیوری، بلیک ہولز کی بے ترتیبی اور کائنات کے آغاز کو بالکل نئے انداز میں پیش کرتی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں کائنات کی حقیقت کے بہت قریب لے جاتی ہے۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں ایک فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ چونکہ ایم تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں بڑی جھلیاں یا ممبرینز بھی موجود ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری پوری کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں خود ایک بہت بڑی 3 جہتی جھلی یا 3 برین ہو؟ اور جو کسی اور عظیم اور اونچی جہت والے خلا میں تیر رہی ہو؟ یہ سوچنا ہی کتنا مسحور کن ہے۔ بالکل، اور کیا یہ ممکن ہے کہ وقت اور خلا
یعنی اسپیس اور ٹائم خود اسٹرنگز کے کسی خاص رقص کا نتیجہ ہوں؟ کیا ان کے بغیر وقت کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں؟ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ 21ویں صدی میں یہ عظیم نظریہ ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے اور اس کے امکانات کیا ہیں۔ سوچتے رہیے اور کائنات کے رازوں کو کھوجتے رہیے۔ آج کی گفتگو میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ حصہ پنجم، 21ویں صدی میں وحدت اور خاص طور پہ اس کا باب امکانات۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ بظاہر کائنات بہت بکھری ہوئی نظر آتی ہے، کہیں کشش سکر ہے تو کہیں ایٹم کے اندر کی طاقتیں، لیکن طبیعت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مختلف نظر آنے والے مظاہر دراصل ایک ہی بنیادی اصول کے مختلف روپ ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم سب کے اندر یہ جاننے کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ یہ دنیا، یہ ستارے اور یہ پوری کائنات آخر بنی کیسے ہے۔ تو اس علمی سفر کا آج کا سب سے بڑا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ کیا سائنس واقعی ایک حتمی نظریے یعنی تھیوری آف ایوری تھنگ کے قریب پہنچ چکی ہے؟ اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس کے قریب ہیں تو اسے ثابت کرنے میں اصل رکاوٹیں کیا ہیں، اور کیا ہمارے سائنسی فہم کی کوئی آخری حد بھی ہے یا نہیں۔ جب ہم اس سارے سفر کو دیکھتے ہیں تو طبیعت کی دنیا کا سب سے بڑا نام البرٹ آئنسٹائن یاد آ جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال ایک ایسے نظریے کی تلاش میں گزار دیے جو کائنات کی تمام قوتوں کو ایک ہی فریم ورک میں اکٹھا کر سکے۔ جی، جسے وہ یونیفائیڈ فیلڈ تھیوری کہتے تھے۔ وہ یہ خواب پورا تو نہ کر سکے، لیکن آج اسٹرنگ تھیوری اسی خواب کی تعبیر کے طور پر سامنے آئی ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ کائنات کے تمام ذرات اور قوتیں دراصل ننھے اور لرزتے ہوئے توانائی کے دھاگوں یعنی اسٹرنگز کا نتیجہ ہے۔ لیکن جو بات مجھے حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنے عرصے سے اس اسٹرنگ تھیوری کا سن رہے ہیں، تو کیا سائنسدانوں نے یہ حتمی نظریہ مکمل کر لیا ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ سوال ہے، اور اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی۔ ایڈورڈ وٹن جیسے نامور طبیعت دان بے حد پر امید ہیں۔ ان کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ بسا اوقات انہیں لگتا ہے کہ یہ حتمی نظریہ کسی بھی دن سیدھا آسمان سے ان کی گود میں آ گرے گا۔ آسمان سے سیدھا گود میں؟ یعنی وہ واقعی اتنے پر امید ہیں؟ یہ ان کے جوش کی انتہا ہے، لیکن وہ حقیقت پسندانہ طور پر یہ بھی مانتے ہیں کہ شاید آنے والی نسلوں کے طبیعت دان اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ واقعی حتمی نظریہ ہے۔ تو پھر یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے اگر یہ تھیوری اتنی ہی شاندار ہے تو پھر اب اس نظریے میں اصل کمی کس چیز کی ہے؟ وہ کیا وجہ ہے جو اسے ایک مکمل نظریہ کہلانے سے روک رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ابھی تک اسٹرنگ تھیوری کے پاس کوئی ایسا ایک مرکزی اصول جسے ہم آرگنائزنگ پرنسپل کہتے ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ مرکزی اصول؟ کیا ہم اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسے اس طرح سمجھتے ہیں۔ جنرل ریلیٹیوٹی جو ہے وہ ایکویولنس پرنسپل پر کھڑی ہے۔ وہ ایک ایسا بنیادی بیج تھا جس سے پوری عمارت کھڑی ہو گئی، پوری تھیوری خود بخود اخذ ہو گئی۔ اچھا، تو مطلب ایک بنیادی خیال جس سے باقی سب کچھ نکل آئے۔ تو کیا اسٹرنگ تھیوری میں وہ بنیادی خاکہ غائب ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اسٹرنگ تھیوری مختلف ریاضیاتی دریافتوں کو جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا پزل ہے جس کے ٹکڑے تو مل گئے ہیں، لیکن اس کا وہ بنیادی واحد اصول ڈھونڈ نکالنا ابھی باقی ہے، اور یہی 21ویں صدی کے طبیعت دانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ تو واقعی ایک بڑا معمہ ہو گیا۔ اچھا، ایک اور چیز جو بہت زیادہ الجھن پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سٹرنگز ہیں یہ ناقابل یقین حد تک چھوٹے ہیں۔ ماخذ میں ان کی جسامت پلانک لینتھ کے برابر بتائی گئی ہے۔ اب سننے والوں کے لیے یہ پلانک لینتھ کیا بلا ہے؟ اسے تصور کرنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم ایک عام ایٹم کو بڑا کرنا شروع کرتے ہیں اور اسے بڑا کرتے کرتے پوری کائنات جتنا بڑا کر دیتے ہیں، تب جا کر اس کے اندر موجود ایک سٹرنگ بمشکل کسی عام درخت کے سائز کا نظر آئے گا۔ ایک درخت کے برابر؟ جب ایٹم پوری کائنات جتنا ہو جائے؟ او مائی گاڈ! پھر تو موجودہ دور کی کسی بھی جدید مشین سے انہیں دیکھنا تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ جی، اور ماخذ میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک اکیلے سٹرنگ کو دیکھنے کے لیے پوری کائنات کے سائز جتنا بڑا ایکسلریٹر درکار ہوگا۔ پوری کائنات جتنا بڑا ایکسلریٹر؟
زمین پر تو ایک چھوٹی لیبارٹری بنانا مشکل ہوتا ہے، تو میرا سوال یہاں یہ ہے کہ کیا یہ واقعی سائنس رہ گئی ہے؟ اگر ہم کسی چیز کو ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے، اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، تو کیا یہ محض ریاضی اور فلسفہ نہیں بن جاتا؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور بہت سے ناقدین یہی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرنگ تھیوری میں کوئی بھی ایسا پیرامیٹر نہیں جسے اپنی مرضی سے بدلا جا سکے۔ یعنی اس کی ریاضی میں کوئی لچک نہیں ہے؟ بالکل، اس کے نتائج بالکل ختمی ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات، براہ راست اسٹرنگز کو دیکھنا بے شک ممکن نہ ہو، لیکن اس نظریے کی بالواسطہ تصدیق ممکن ہے۔ لارج ہیڈرون کولائیڈر یعنی LHC جیسی مشینیں اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ LHC سے اسٹرنگز کیسے ثابت ہوں گے؟ وہ تو پروٹونز کو آپس میں ٹکراتے ہیں۔ وہ مشینیں دراصل سپر سیمیٹری کے شواہد ڈھونڈ سکتی ہیں۔ سپر سیمیٹری، اس کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ کائنات میں موجود ہر معلوم ذرے کا ایک بھاری جڑواں ذرہ ہونا چاہیے جسے سپر پارٹنر کہتے ہیں۔ اگر ان تجربات میں معلوم ذرات کے یہ سپر پارٹنرز دریافت ہو جائیں تو یہ اسٹرنگ تھیوری کے حق میں ایک بہت بڑی اور زبردست گواہی ہوگی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ فرض کریں کہ کل خبر آ جاتی ہے کہ سائنسدانوں نے وہ جڑواں ذرے دریافت کر لیے ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کائنات کے ہر راز کو جان چکے ہوں گے؟ کیا کبھی ہم الیکٹران کا ماس یا برقی قوت کی شدت جیسی چیزوں کا بالکل درست حساب لگا سکیں گے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں خالص سائنس اور فلسفہ آپس میں مل جاتے ہیں، اور سچ کہوں تو شاید سائنسی فہم کی واقعی ایک آخری حد ہو۔ ماہرین اکثر آئنسٹائن کا وہ مشہور قول دہراتے ہیں کہ کائنات کے بارے میں سب سے ناقابل فہم بات یہ ہے کہ یہ قابل فہم ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے کہ انسانی دماغ اس کائنات کو سمجھ پا رہا ہے، لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کائنات کے کچھ حقائق کی کوئی منطقی یا سائنسی وجہ ہو ہی نہ؟ جی ہاں، اور یہیں پر ملٹی ورس یعنی کثیر العالمات کا تصور سامنے آتا ہے۔ اگر بے شمار کائناتیں موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کائنات کی کچھ خصوصیات کی کوئی گہری سائنسی وجہ نہ ہو، بلکہ وہ محض اتفاقی ہوں۔ یعنی وہ بس اتفاقاً ایسی ہیں کہ ہم یہاں وجود میں آ سکیں؟ بالکل، جیسے زمین کا سورج سے فاصلہ، یہ کوئی کائناتی اصول نہیں ہے، بس ایک اتفاق ہے کہ یہ فاصلہ زندگی کے لیے سازگار ہے۔ اسی طرح کائنات کے بنیادی قوانین بھی شاید ایک ملٹی ورس میں محض ایک اتفاق ہوں۔ یہ تصور تو سائنسی وضاحت کی حدود کو ہی چیلنج کر دیتا ہے۔ یہ خیال تو تھوڑا چکر دینے والا ہے کہ جس چیز کو ہم کائنات کا ایک اٹل قانون سمجھ رہے ہیں وہ بس ایک مکانی اتفاق ہو۔ اور اس سے ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہو اگر خلا اور وقت یعنی اسپیس اور ٹائم کائنات کے بنیادی اجزاء ہو ہی نہ؟ ایک منٹ رکیے، خلا اور وقت غائب ہو جائے؟ ہم تو ہمیشہ سے یہی سمجھتے آئے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز کسی جگہ پر موجود ہے اور اس پر وقت گزر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بنیادی ہی نہ ہو؟ اسے زیرو برینز کے تصور سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم جس خلا اور وقت کو محسوس کرتے ہیں وہ انتہائی چھوٹی سطح پر جا کر پگھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو سمجھنا بہت مشکل ہے، اسے کسی عام مثال سے سمجھائیں۔ تصور کریں کہ آپ ٹی وی اسکرین پر ایک فلم دیکھ رہے ہیں، اس میں کرداروں کے درمیان ایک فاصلہ ہے، لیکن اگر آپ اسکرین کے بالکل قریب چلے جائیں تو وہاں کیا ہے؟ صرف چھوٹے چھوٹے پکسلز۔ ان پکسلز کے درمیان وہ فاصلہ موجود ہی نہیں ہے جو فلم کے کردار محسوس کر رہے ہیں۔ واہ، یہ تو زبردست مثال ہے۔ یعنی خلا اور وقت محض ابھرنے والی یا ایمرجنٹ خصوصیات ہیں جو بڑے پیمانے پر نظر آتی ہیں، لیکن بنیادی سطح پر ان کا کوئی وجود نہیں۔ بالکل درست، اور یہ نظریہ صرف طبیعت کو ہی نہیں بلکہ ریاضی کو بھی بدل رہا ہے، کیونکہ جب جگہ اور وقت ہی نہیں ہے تو آپ روایتی ریاضی کیسے استعمال کریں گے؟ ہاں، سمت اور وقت کے بغیر تو ریاضی کے گراف اور مساواتیں ہی بکھر جائیں گے۔ اسی لیے طبیعت دانوں کو اب خلاؤں اور وقت کے بغیر کائنات کو سمجھنے کا طریقہ ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایلان کوہن کی دریافت کردہ نان کمیونیٹیو جیومیٹری جیسی ریاضی کی بالکل نئی شاخیں استعمال ہو رہی ہیں۔ یعنی اب طبیعت اتنی گہرائی میں جا چکی ہے کہ وہ ریاضی کو نئے خیالات اور نئی منزلیں دکھا رہی ہے۔ جی، طبیعت اب ریاضی دانوں سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں کائنات سمجھنے کے لیے بالکل نئی ریاضی بنا کر دو، اور مستقبل میں شاید کوانٹم میکینکس کے بنیادی اصولوں کو بھی اسٹرنگ تھیوری کے اندر سے نئے سرے سے وضع کیا جائے۔
تاکہ خلا، وقت اور کوانٹم خصوصیات آپس میں ناقابل علیحدگی حد تک جڑ جائیں۔ واقعی آج کی اس گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کی گہرائیوں اور اسٹرنگ تھیوری کا یہ سفر کتنا مسحور کن ہے۔ ہم ایک سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو 10 نئے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سائنسی سفر کی یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ کائنات کے اس علمی سفر کا یہ مرحلہ یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن کائنات کو سمجھنے کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بالکل، اور اگلے حصے میں ہم اس پوری کتاب کا نچوڑ اور لب لباب پیش کریں گے تاکہ ان تمام بکھرے ہوئے نظریات کو ایک لڑی میں پرویا جا سکے۔ وہ ایک بہت ہی دلچسپ بحث ہوگی۔ ضرور ہوگی، اور اب اس شاندار گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک ایسا نیا اور گہرا خیال جو آج کی گفتگو کے عین مطابق ہے۔ ذرا سوچئے، اگر واقعی وقت اور خلا کائنات کی بنیاد نہیں ہے اور یہ صرف اسکرین کے پکسلز کی طرح ایک ابھرنے والی خصوصیت ہے، تو پھر انسان کا اپنا وجود کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ جی، ہماری یادداشتیں جو مکمل طور پر وقت کے گزرنے پر منحصر ہیں، اس کائنات کی اصل حقیقت کے سامنے کیا معنی رکھتی ہیں؟ کیا ہماری پوری زندگی محض ایک سراب ہے جو کسی اور ہی نامعلوم حقیقت سے جنم لے رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سائنس اور فلسفے کی سرحدوں کو مکمل طور پر مٹا دیتا ہے۔ اسی گہرے خیال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ کوانٹم ریڈز کے اس سیریز کے بالکل آخری اور انتہائی خاص حصے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا یہ گہرا مطالعہ تھوڑا سا جذباتی بھی ہے، کیونکہ آج ہم برائن گرین کی مشہور کتاب دی ایلیگنٹ یونیورس کے اس پورے سفر کا نچوڑ نکالنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سفر واقعی بہت حیران کن رہا ہے۔ پچھلے تمام حصوں میں ہم نے کوانٹم کی عجیب دنیا اور آئنسٹائن کے نظریات پر بہت لمبی بات چیت کی ہے۔ ہاں، اور آج ہمارا بنیادی ہدف یہ ہے کہ ان تمام بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر وہ اہم نکات سامنے لائیں جنہوں نے کائنات کے بارے میں انسانی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ اصل میں یہ جان کر بے حد حیرت ہوتی ہے کہ پچھلی پوری صدی کی سب سے بڑی سائنسی الجھنیں جن میں بڑے بڑے دماغ چکرا گئے تھے، وہ محض ایک چھوٹی سی لرزتی ہوئی ڈوری کے تصور سے حل ہو گئیں۔ یعنی ایک سٹرنگ کے تصور سے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی پہیلیاں سب سے چھوٹی چیز میں چھپی تھیں۔ ہاں بالکل، اور یہاں جو سب سے اہم بات ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب صرف چند پیچیدہ ریاضی کی مساواتوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ مطلب یہ صرف ڈرائی میتھ نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ اسٹرنگ تھیوری دراصل کائنات کے بکھرے ہوئے حصوں کو جوڑ کر ایک مکمل، خوبصورت اور وحدانی تصویر دیکھنے کی ایک شاندار کوشش ہے۔ ایک ایسی کوشش جو بتاتی ہے کہ کائنات مختلف خانوں میں تقسیم نہیں ہے۔ جی، چھوٹی ترین سطح سے لے کر بڑی کہکشاؤں تک سب کچھ ایک ہی بنیادی اصول کے تحت چل رہا ہے۔ تو چلیں اس خوبصورت تصویر کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم آج کی گفتگو کا آغاز کائنات کی سادگی سے کریں تو اس کتاب نے مادے کی بنیادی اکائی کی تلاش کو ایک بالکل نئے زاویے سے پیش کیا ہے۔ ہاں، وہ سیب والی مثال جو کتاب میں ہے۔ بالکل وہی۔ اگر ہم ایک عام سے سیب کو زوم ان کریں مائکروسکوپ کے ذریعے تو سب سے پہلے مالیکیولز آتے ہیں، پھر ان کے اندر مزید گہرائی میں ایٹم نظر آتے ہیں، اور ایٹم کے مرکز میں پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں اور الیکٹرون ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم سب نے اسکول میں پڑھا ہے۔ اور ایک لمبے عرصے تک تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ بس یہی آخری منزل ہے۔ لیکن پھر سائنس مزید آگے بڑھی اور جب پروٹون کو زوم ان کیا گیا تو ان کے اندر کوارکس ملے۔ ہاں، اور پورا سائنسی حلقہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ کوارکس اور الیکٹرون ہی کائنات کی آخری اینٹیں ہیں۔ انہیں ایک نقطے یا پوائنٹ پارٹیکل کی طرح تصور کیا جاتا تھا، جس کی کوئی لمبائی چوڑائی نہیں ہوتی۔ بالکل، لیکن اسٹرنگ تھیوری کا دعویٰ یہاں دماغ گھما دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر ہم ان کوارکس کے بھی اندر جائیں تو وہاں کوئی بے جان نقطہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک لچکدار، ایک جیتی، لرزنی ہوئی ڈوری ہوگی۔ یعنی ون ڈائمینشنل اسٹرنگ۔ جی، یہ سوچنا کتنا حیرت انگیز ہے کہ کائنات کی ہر ٹھوس چیز آخر میں انہی چھوٹی چھوٹی تھرکتی ہوئی ڈوریوں سے بنی ہے۔
اور یہیں سے وہ تصور جنم لیتا ہے جسے برائن گرین کائناتی سمفنی کہتے ہیں۔ کائناتی سمفنی، یہ لفظی کتنا خوبصورت ہے نا؟ اسے ہم وائلن کی مثال سے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے وائلن کی ایک ہی تار کو مختلف انداز میں چھیڑنے سے مختلف دھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ تاریخی ہوتی ہے لیکن دھن بدل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب یہ بنیادی ڈوریاں مختلف انداز میں لرزتی ہیں تو وہ ہماری دنیا کے مختلف ذرات کا روپ دھار لیتی ہیں۔ اچھا، یعنی اگر ڈوری ایک خاص انداز میں وائبریٹ کرتی ہے تو وہ الیکٹران بن جاتی ہے؟ ہو بہو یہی بات ہے، اور وہی ڈوری جب کسی دوسرے انداز میں تھرکتی ہے تو کوارک بن جاتی ہے، اور کسی تیسرے انداز میں فوٹون بن کر روشنی پھیلاتی ہے۔ جی، اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا تمام مادہ اور قوتیں دراصل ایک ہی موسیقی کے مختلف سر ہیں۔ ہماری پوری کائنات ایک آرکیسٹرا کی طرح ہے۔ تو اس کا آسان لفظوں میں مطلب یہ بنتا ہے کہ کائنات اپنے مرکز میں بے انتہا سادہ ہے۔ بہت سادہ اور خوبصورت، اور آئنسٹائن کے زندگی کے آخری 30 سال اسی سادگی کی تلاش کی نظر ہو گئے تھے۔ ہاں، کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ آئنسٹائن صرف اعداد و شمار تک محدود نہیں رہنا چاہتے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا کائنات کے اصولوں میں کوئی خالص سادگی ہے۔ اور اسٹرنگ تھیوری کی یہ میوزک بالکل وہی سادگی فراہم کرتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سادگی تک پہنچنے کا سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ اس راستے میں وہ مسئلہ تھا جس نے پوری صدی کے دماغوں کو الجھا کر رکھا تھا۔ جی، 20ویں صدی کی فزکس کے دو بڑے ستونوں کا تصادم، ایک طرف آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی تھی، جو بڑے اجسام جیسے ستاروں اور کہکشاؤں کے لیے زبردست کام کرتی ہے، یعنی ایک ہموار اور لچکدار خلا کا تصور، اور دوسری طرف کوانٹم میکینکس تھی، جو انتہائی چھوٹے ذرات کی دنیا کو بیان کرتی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ دونوں اپنے اپنے دائرے میں تو کمال تھیں، لیکن جب ان دونوں کو ملایا جاتا تھا، خاص طور پر بلیک ہول کے مرکز جیسی جگہوں پر، تو ان کے درمیان شدید جنگ چھڑ جاتی تھی۔ ہاں، کتاب میں اس تصادم کو بہت دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جنرل ریلیٹیوٹی کہتی ہے خلا ایک ہموار چادر ہے، لیکن کوانٹم میکینکس کے مطابق جب ہم خلا کو انتہائی چھوٹی سطح پر دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ بھی ہموار نہیں ہوتا، وہاں کوانٹم فوم ہوتا ہے۔ کوانٹم فوم جو ابلتے ہوئے پانی کے بلبلوں کی طرح ہوتا ہے، جہاں شدید ہلچل ہوتی ہے۔ بالکل، اور ایک ہی خلا یا تو مکمل ہموار ہو سکتی ہے یا پھر اتنی بے ترتیب۔ جب ریاضی میں ان دونوں کو ملاتے تھے تو جواب ہمیشہ لامحدود یا انفینٹی آتا تھا۔ اور فزکس میں انفینٹی آنے کا مطلب ہے کہ مساوات ٹوٹ چکی ہیں۔ لیکن پھر اسٹرنگ تھیوری نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ اس کا حل اسٹرنگز کے سائز میں چھپا تھا۔ پہلے جو مساواتیں تھیں وہ اس ذرات کو پوائنٹ پارٹیکل مانتی تھیں، یعنی وہ نقطے جن کا کوئی سائز نہیں ہوتا۔ تو وہ خلا کی اس خطرناک گہرائی تک چلے جاتے تھے۔ جی، لیکن اسٹرنگز کا اپنا ایک چھوٹا سا پھیلاؤ ہوتا ہے جسے پلانک لینتھ کہتے ہیں۔ چونکہ وہ اتنے چھوٹے نقطے نہیں ہیں، اس لیے وہ خلا کی اس خطرناک ہلچل تک اتر ہی نہیں پاتے۔ اس ہلکے سے پھیلاؤ کی وجہ سے وہ کوانٹم کا ابال نرم پڑ جاتا ہے۔ کتاب میں اس کی وہ گرینائٹ کے پتھر والی مثال مجھے بہت پسند آئی۔ ہاں، وہ مثال بہت کمال ہے، بتائیں ذرا سننے والوں کو۔ دیکھیں، اگر گرینائٹ کے پتھر کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو وہ بہت کھردرا اور ابھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جب آپ اس پر انگلی پھیرتے ہیں تو وہ بالکل ہموار محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہماری انگلی کا سائز اس کھردرے پن سے بڑا ہوتا ہے، تو وہ انگلی اس کھردرے پن کو دبا دیتی ہے یا سمیئر کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح، کیونکہ اسٹرنگز کا اپنا ایک سائز ہوتا ہے، وہ خلا کے اس کوانٹم فوم کو سمیئر کر دیتے ہیں، اور یوں ان ڈوریوں کے لیے وہ خلا ہموار ہی رہتی ہے۔ 100 سال پرانا مسئلہ اس سمیئرنگ کے تصور نے حل کر دیا۔ یہ واقعی کائنات کا ایک معجزہ لگتا ہے، لیکن جب ہم اس سمیئرنگ اور لرزتی ڈوریوں کو مان لیتے ہیں تو ایک اور مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ مشکل کائنات کی جہتوں کی ہے، یعنی ڈائمینشنز کی۔ جی، ریاضی کے مطابق ان ڈوریوں کو لرزنے کے لیے 3 جہتیں کافی نہیں ہیں۔ مساواتوں کو ٹھیک کام کرنے کے لیے 9 یا 10 مکانی جہتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 10 جہتیں؟ ہم تو صرف 3 کو جانتے ہیں، اوپر نیچے، دائیں بائیں اور آگے پیچھے۔ بالکل، اب اگر کوئی اپنے کمرے کو دیکھے تو یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے کہ ان دیواروں کے درمیان 6 مزید جہتیں چھپی ہو سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ اضافی جہتیں ہمارے ارد گرد موجود ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟
اس الجھن کو دور کرنے کے لیے کتاب میں باغ کے پائپ کی مثال دی گئی ہے۔ گارڈن ہوز والی مثال۔ جی، اگر دور سے ایک لمبا پائپ دیکھیں تو وہ بالکل ایک پتلی سی لکیر لگتا ہے، یعنی ایک جہت۔ لیکن اگر چل کر اس کے قریب جائیں اور دیکھیں کہ اس پر ایک چیونٹی چل رہی ہے، تو وہ چیونٹی نہ صرف پائپ کی لمبائی میں چل سکتی ہے بلکہ اس کی گولائی میں بھی گھوم سکتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس میں ایک اور جہت بھی تھی جو گولائی کی شکل میں لپٹی ہوئی تھی۔ بالکل، اسٹرنگ تھیوری بتاتی ہے کہ ہماری کائنات میں جو 6 اضافی جہتیں ہیں وہ اسی طرح انتہائی چھوٹی اور خود پر لپٹی ہوئی ہیں۔ اتنی چھوٹی کہ ہماری بڑی دنیا کی آنکھوں سے مکمل اوجھل رہتی ہیں۔ جی، اور یہ اضافی جہتیں کسی سادہ سی گولائی میں نہیں لپٹیں بلکہ ان کی شکل بہت پیچیدہ ہوتی ہے، جسے کیلابی یاؤ اشکال کہتے ہیں۔ یہ کیلابیہ و اشکال آخر کیسی ہوتی ہیں اور ان کا کام کیا ہے؟ انہیں ایک سانچے کی طرح سمجھیں، جیسے کسی سانچے کی شکل یہ طے کرتی ہے کہ اس میں ڈھلنے والی جیلی کی شکل کیا ہوگی۔ ٹھیک، بالکل ویسے ہی ان جہتوں کی پیچیدہ شکل اور ان کے اندر موجود سوراخ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈوری ان کے اندر کس طرح لرزے گی۔ اچھا، یعنی ان جہتوں کی بناوٹ ہی وہ سانچہ ہے جو کائناتی سمفنی کی دھن کو طے کرتا ہے۔ ہو بہو، اور اسی دھن سے کائنات کے قوانین بنتے ہیں۔ الیکٹران کا وزن طے ہوتا ہے، روشنی کی رفتار بنتی ہے۔ مطلب اگر ان اشکال میں تھوڑا سا بھی فرق ہوتا تو شاید ہماری کائنات میں زندگی کا وجود ہی نہ ہوتا۔ بالکل، اور خلا کی اسی بناوٹ پر بات کرتے ہوئے کتاب میں خلا کے پھٹنے کا بھی ذکر آیا ہے۔ ہاں، جسے ٹیئرنگ دا فیبرک آف اسپیس کہا گیا ہے۔ پہلے تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ اگر خلا پھٹ گئی تو کائنات تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اسٹرنگ تھیوری نے اس پرانے ڈر کو بھی ختم کر دیا۔ ریاضی نے ثابت کیا کہ خلا پھٹ کر دوبارہ جڑ بھی سکتی ہے، اور اس عمل کو کاسمک فولڈ ٹرانزیشنز کہتے ہیں۔ لیکن کائنات تباہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جب خلا میں کوئی شگاف آتا ہے تو یہ اسٹرنگز ایک بینڈیڈ کی طرح اس حصے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ارے واہ، یعنی وہ ایک ڈھال بنا لیتے ہیں اور کائنات کو بچا لیتے ہیں۔ ہماری خلا صرف ایک بے جان چادر نہیں ہے بلکہ خود کو ٹھیک کرنے والی چیز ہے۔ جی بالکل، جب ہم ان تمام باتوں پر غور کرتے ہیں تو ایک بات بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے، سائنس صرف بے جان اعداد و شمار کا نام نہیں ہے۔ ہاں، عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس صرف خشک تجربات کا نام ہے، لیکن یہ کتاب بتاتی ہے کہ یہ کائنات کے حسن کو سمجھنے کی ایک جذباتی کوشش ہے۔ اور اس کی بہترین مثال آئنسٹائن کا وہ تنہا سفر ہے جب انہوں نے اپنی زندگی کی آخری 3 دہائیاں اکیلے اس وحدانی نظریے کی تلاش میں گزار دیں، جب باقی دنیا کوانٹم میکینکس میں لگی ہوئی تھی۔ جی، انہیں یقین تھا کہ کائنات کے قوانین آپس میں دشمن نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک نسل در نسل جاری رہنے والی کہانی ہے جہاں ہر نئی نسل پچھلی کے کندھوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ سب جان کر ایک فلسفیانہ گہرائی کا احساس ہوتا ہے۔ ہم اس کائنات میں محض اتفاقی ناظر نہیں ہیں، بلکہ ہم کائنات کا وہ حصہ ہے جو خود کو سمجھ رہا ہے۔ ہمارا دماغ ان قوانین کو سمجھ پا رہا ہے جن پر کائنات کھڑی ہے۔ بالکل۔ اگر ہم آج کے اس پورے مطالعے کو سمیٹیں تو 4 اہم باتیں نکلتی ہیں۔ پہلی، کائنات کی سادگی، یعنی ہر چیز ایک لرزتی ہوئی ڈوری۔ دوسری، اسٹرنگ تھیوری نے کوانٹم اور ریلیکٹیوٹی کے 100 سالہ پرانے تنازع کو حل کر دیا۔ تیسری بات یہ کہ ہم ایک ایسی کثیر الجہتی کائنات میں رہتے ہیں جس کی خلا لچکدار ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ سائنس محض نمبرز نہیں بلکہ ایک جذباتی اور عقلی سفر ہے۔ یہ تو ایک زبردست خلاصہ ہو گیا۔ لیکن چلیں اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک اور چونکا دینے والی بات بتاتی ہوں۔ وہ کیا؟ ایم تھیوری کے حوالے سے ایک ایسا خیال ہے جو سب کچھ ہلا سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خلا اور وقت کائنات کی بنیاد ہیں۔ ہاں، ظاہر ہے۔ لیکن اگر اسٹرنگ تھیوری مکمل درست ہے تو ممکن ہے کہ وقت اور خلا بنیادی حقیقت ہوں ہی نہ۔ کیا مطلب وقت اور خلا کا کوئی وجود ہی نہیں؟ ذرا سوچئے، شاید وقت اور خلا خود ان لرزتی ڈوریوں کے ایک منظم رقص سے پیدا ہوتے ہیں جسے کوہیرنٹ اسٹیٹ آف اسٹرنگز کہتے ہیں۔ یعنی کائنات کے آغاز میں شاید وقت اور جگہ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، صرف ڈوریاں تھیں۔ بالکل، اور جب ان ڈوریوں نے مل کر ایک مخصوص دھن میں لرزنا شروع کیا تو اس رقص سے خلا اور وقت پیدا ہوئے۔ یہ خیال تو دماغ کو بالکل گنگ کر دینے والا ہے کہ وقت اور جگہ محض اس موسیقی کا نتیجہ ہیں۔
بنیاد نہیں۔ واقعی یہ کائناتی معجزہ ہے۔ امید ہے کوانٹم ریڈز پر برائن گرین کی دی ایلیگنٹ یونیورس کا یہ سلسلہ اور یہ آخری حصہ سننے والوں کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ جی، ہم نے اس تمام سائنسی سفر کو سمیٹنے کی پوری کوشش کی ہے۔ مزید ایسی علمی کتابوں اور گہرے سائنسی مباحثوں کے لیے سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔